السلام علیکم، خوش آمدید۔ بھلی کرے آیا جی آیا نو وشت کے بخیر راغلے نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہک اسلم۔ نیا دن ہے، نئی صبح ہے، ہفتے کا پہلا ورکنگ ڈے ہے۔ ایک ویکینڈ گزار کے آپ لوگ آ گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے لمبا ویکینڈ ہوگا، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے بیزی ویکینڈ ہوگا، بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بڑی عید سے پہلے یہ آخری اتوار ہے اور اس اتوار کو خوب خریداری ہوئی ہے۔ عوام کے لیے بڑی عید کا بڑا تحفہ ہے۔ قربانی کریں، گھومیں پھریں، انجوائے کریں۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کے لیے 5 چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 8 سے یعنی فرائیڈے سے 12 جولائی تک چھٹیوں کی منظوری دے دیا ہے۔ سب یہ 5 چھٹیاں ہیں، ایک لمبا ویکینڈ ہوگا، عید بھی ہوگی، اور پہلے دن عموماً ہوتا یہ کہ قربانی کے بعد گوشت سمیٹا جاتا ہے، دوسرے دن باربیکیو ہوتی ہے، اور تیسرے دن ہم فیصل ناردرن ایریاز کی طرف نکل جاتے ہیں، چوتھے دن واپس آ جاتے ہیں۔ تو خیر چھٹیاں انجوائے تو کریں، لیکن احتیاط لازمی کریں، کیونکہ موسم بدل رہا ہے اور موسمیاتی تبدیلی دل کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہرین نے خبردار کر دیا، شو میں آج اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بدلتا موسم بچوں کو بھی بیمار کر رہا ہے۔ بالکل، کسی کو بخار ہے تو کوئی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہے، اس پر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آیا اب پانی ایسا ہے یا بچوں کا انٹیک ایسا ہو گیا کہ بچے بیمار ہو رہے ہیں، اور نہ صرف اس عمر کے بلکہ جیسے میرا بیٹا ماشاءاللہ 6 مہینے کا ہے، اس کو بھی فیور ہو رہا ہے۔ تو یہ بچوں کے اندر کیوں ہے ایسا؟ یہ فیور ہے، یہ بخار ہے، یا اگر ہم کہیں پیٹ درد ہے تو یہ کیوں ہے؟ اس پر آج ہم ڈاکٹر سے ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ کراچی حبس اور گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ شہر قائد کے موسم میں کب بہتری آئے گی؟ سیدھا سوال یہ کب ہوگی بارش؟ اس پہ بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ بارش ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ شدید گرمی اور حبس، مویشی منڈی کے جانور بھی ہیں پریشان، بیوپاری گرمی سے پریشان ہے، جانوروں کو نہلانے لگے ہیں۔ ظاہر ہے بے زباں جانور ہے، اور جب جانوروں کو گرمی لگتی ہے تو جنہوں نے پالا وہ ہوتا ہے نا بڑے پیار سے، ان کو زیادہ بے چینی ہو جاتی ہے۔ فیصل یہ تو پھر آپ لوگ بیچنے کے لیے لے کر آئے ہیں، لہٰذا ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ 50 لاکھ سے زائد خواتین کی آبادی والے شہر لاہور میں خواتین غیر محفوظ ہیں، کیوں؟ اس پہ بھی آج شو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور آج پروگرام میں ہم آپ کو ایسے آرٹسٹ سے ملوائیں گے جن کے ہاتھوں میں جادو ہے، وہ کیا کرتے ہیں، یہ کون سا میجک ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر بعد۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے کشمیر پریمیئر لیگ سیزن 2 کے لیے NOC جاری کر دیا ہے۔ KPL آئندہ وہاں مظفر آباد میں منعقد ہوگی، اور اس میں ایک ٹیم بھی ایڈ ہوئی ہے، وہ کون سی ہے اس پہ بھی ہوگی آگے چل کے بات۔ اور سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں سیاست کی۔ سیاست میں بھی میچ جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں الیکشنز ہونے والے ہیں، بائی الیکشنز، بڑا شور ہے۔ مریم نواز بہت زیادہ ایکٹیو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ لاہور میں ہونے والے مسلم لیگ نون کے جلسے سے خطاب میں لیگی نائب صدر مریم نواز نے سابق خاتون اول بشرا بی بی پر تاک کر لفظی وار کی۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے سوشل میڈیا ٹیم کو اداروں کے خلاف ٹرینڈ چلانے کا کہا۔ ان کی کرپشن کا تعلق بنی گالا اور بشرا بی بی سے ملتا ہے۔ بشرا بی بی کہتی ہیں کہ فرح بچی ہے۔ یہ کیسی بچی ہے جو پورا پنجاب کھا گئی اور دبئی بھاگ گئی؟ نیوٹرلز کو آوازیں دیتا ہے اور رات کو اس کی بیوی پنکی پیرنی سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہتی ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ٹرینڈز چلاؤ۔ کہتی ہے کہ میری چوری کا کوئی پوچھے، مانکا کے بچوں کی چوری کا جو ارب پتی ہو گئے عمران خان کے دور میں، لوگوں کو تکلیف دی، اپنوں کو ریلیف دیا۔ فون پر کسی کو کہہ رہی تھی کہ کوئی میری کرپشن کا سوال پوچھے، فرح گوگی کی کرپشن کا سوال پوچھے، کوئی نالائکی اور نااہلی کا سوال پوچھے تو ایک ہی جواب دینا کہ جی غداری ہو گئی، سازش ہو گئی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پنجاب ہے، اس کی وزیر اعلیٰ فرح گوگی ہے جس کا تعلق سیدھا منی گالا سے پنکی پیرنی سے ملتا ہے۔ یہ پہلی کٹ پتلی حکومت ہے جس نے آگے صوبہ چلانے کے لیے آگے بھی کٹ پتلیاں رکھی ہوئی تھی۔ پنکی پیرنی صاحبہ فرما رہی تھی وہ بچی جو فرح گوگی ہے اب یہ اس کی چیزیں سامنے لائیں گے۔ اچھی بچی ہے، پورا پنجاب کا صوبہ کھا گئی، اور بچی ہے ابھی پنجاب کے لوگوں کی محنت کی کمائی کھا کر راتوں رات دبئی فرار ہو گئی، اور ابھی بچی ہے۔ اور آڈیو لیک پر وضاحت دینے کے بجائے پی ٹی آئی رہنماؤں کی آئیں بائیں شائیں۔ فاروق حبیب اور شہباز گل دھمکیاں دینے لگے، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کو ڈھال بنا کر آڈیو کو جعلی قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے اسلم کھوکر رپورٹ کر رہے ہیں۔
پی ٹی آئی سوشل میڈیا سیل کے انچارج کو مخالفین سے متعلق غداری کا بیانیہ بنانے کی ہدایت پر مبنی آڈیو لیک کا معاملہ۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے سابق خاتون اول کے دفاع کے لیے جتن۔ فاروق حبیب اور شہباز گل نے جارحانہ انداز میں پریس کانفرنس داغ دی اور بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو کو جعلی قرار دے دیا گیا۔ غداری کے اوپر کل ایک ٹیپ لے کے آئے، ہم نے جواب نہیں دیا۔ آواز تو آپ سافٹ ویئر سے میچ کر لیں گے، الفاظ کے لیے آپ کو عقل چاہیے۔ فاروق حبیب نے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی ڈھال بھی استعمال کر لی، کہا ٹوٹا فیکٹری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آپ لوگ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہو، جو زبان آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، جو گھٹیا پن آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، جو بےہودگی کے اوپر آپ اترے ہوئے ہیں، آپ ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کا بطور وزیر اعظم کوئی کیمپ آفس نہیں تھا، جس نے کیس بنانا ہے شوق پورا کر لے۔ دوسروں کو چور کہنے والے اپنا جواب دیں۔ ہر جگہ سے فرح خان کے نام پر جائیداد نکل رہی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا فیصل آباد میں دھواں دار خطاب، کہا کہ ہم شہزاد اکبر کی طرح دعویٰ نہیں کر رہے، تحقیقاتی اداروں نے ثبوت پیش کیے ہیں۔ رانا ثناءاللہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سبسڈی صفر کرنے کے لیے پیٹرول مہنگا کرنا پڑا، سبسڈی زیرو کرنے اور لیوی لگانے کے معاہدے پر شوکت ترین نے دستخط کیے۔ اگر آئی ایم ایف معاہدہ بحال نہیں کرتا تو نہ ورلڈ بینک نہ کوئی آپ کا دوست ملک کوئی آپ کو دھیلا دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں۔ چیلنج سے کہتا ہوں کہ تم اس بات کا جواب دو، سبسڈی زیرو کرنے نیوی جو ہے اس کو لگانے کے معاہدے کے اوپر دستخط جو ہے وہ کس کی؟ اگر بفتہ اسماعیل کے ہیں تو ہم مفت میں بفتہ اسماعیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے، جو تم چاہو جو سزا۔ اگر اس کے اوپر شوکت ترین کے دستخط ہیں تو پھر تم اپنی سزا کا تعین کرو۔ لوگوں کو تم چور اور ڈاکو کہتے ہو تو بھائی تم اپنا تو جواب دو۔ ہر جگہ سے فرح گوگی کے نام پہ جو ہے وہ جائیداد نکل رہی ہے۔ 50 کے قریب جو ہے وہ فرح گوگی اور فرح گوگے جو ہے وہ برآمد ہوں گے آپ کو آنے والے دنوں۔ ہمارا وہ رویہ نہیں ہے شہزاد اکبر کی طرح جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور پریس کانفرنس کریں۔ ثبوت جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں ان اداروں نے ڈگ آؤٹ کیا ہے، ویریفائی کیا اور باقاعدہ رجسٹریاں دی ہیں۔ عمران خان نے منی لانڈرنگ کی اور پیسہ باہر بھجوایا۔ کرپشن کے پیسے کا 70% عمران خان، بشرا بی بی اور 30% فرح گوگی کو جاتا رہا۔ پی ٹی آئی کی منحرف رہنما عظمیٰ کاردار کا سما کو تہلکہ خیز انٹرویو۔ کہا پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کرپشن کا گڑھ تھا، علیم خان کو اسی لیے وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا کیونکہ انہوں نے فرح گوگی اور بشرا بی بی کی کرپشن نہیں چلنے دینی تھی۔ جہانگیر ترین سے دوری کی وجہ بھی بشرا بی بی تھیں۔ ہاں صاحب نے تو یہ وائٹ کالر کرائم کیا ہے نا، خود پیچھے رہے ہیں، ارد گرد والے اپنے سارے لوگ جو ہیں ان کو کرپشن پہ لگا دیا۔ 70% وہ پیسہ جو ان لوگوں نے بنایا وہ بشرا بی بی اور خان صاحب کو جاتا تھا بنی گالا، اور 30% ان کی جیبوں میں جاتا تھا۔ طاہر خورشید کے زمانے میں ارباں روپے کی منی لانڈر ہو کے تو باہر بھیجے گئے ہیں، ان کے باہر کے دبئی کے اکاؤنٹس میں، ان کے امریکہ کے اکاؤنٹس میں۔ محترمہ بشرا جو ہیں وہ روز اپنے میاں سے کوئی نہ کوئی ناجائز طریقے سے کوئی کام کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی فائل وہ سائن کرواتی تھی، اور یہ بڑے ہنس کے واہ 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 میری بیگم تو بڑی بزرگ ہے، ہنس کے اس پہ سائن کر دیتے۔ پوسٹنگ اور ٹرانسفر پہ 10 لاکھ ڈیلی ان کے اکاؤنٹس میں جاتا تھا۔ وہ طاہر خورشید جو تھا وہ وعدہ معاف گواہ بنے گا آپ کے لیے، فرح گوگی بھی بنے، اور جب فرح گوگی بنے گی اپنے آپ کو بچانے کی، اپنی جان سب کو بڑی عزیز ہوتی ہے، پھر نہیں بشرا بی بی ان کو یاد رہنی۔ عمران خان ایک رانگ نمبر سمجھتی ہیں؟ رانگ نمبر نہیں، ایک ڈینجرس نمبر ہے، سیکیورٹی رسک بنتے چلے جا رہے ہیں۔ خان صاحب کے جو موبائل ہیں وہ بھی بشرا بی بی کے کنٹرول میں، وہ فیصلہ کرتی تھی کس سے خان صاحب نے بات کرنی ہے، کس سے خان صاحب نے بات نہیں کرنی ہے۔ یہ جہانگیر ترین کے بھی خلاف ہی بشرا بی بی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا۔ وہ کیا کہانی ہے؟ ایک کھانے پہ یہ بشرا بی بی جو تھی وہاں پہ گئی جہانگیر ترین کے پاس اور کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے مجھے جادوگرنی کہا ہے۔ تو جہانگیر ترین نے کہا جی میں نے تو نہیں کہا۔ کہتے ہیں نہیں، آپ نے اپنی بیوی کو فون پہ کہا ہے کہ یہ تو جادوگرنی، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں جادوگرنی نہیں ہوں، اور یہ کہہ کے وہ آگے اگلے دن خان نے جہانگیر ترین سے ہی منہ پھیر لیا۔ وزیر اعلیٰ بزدار ہاؤس یہ کرپشن کا گڑھ تھا؟ بالکل تھا۔ اور کون کنٹرول کر رہا تھا اسے؟ گزار ایک ڈمی سی ایم تھا، ایکچوئل سی ایم تو وہ فرح گجر تھی۔ اگر علیم خان صاحب آتے تو وہ تو یہ فرح گوگی کی کرپشن کو وہ نہیں ہونے دیتے نا، وہ تو ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بن کے آتے۔ انہوں نے نہ خان صاحب کی سننی تھی نہ ان لوگوں کی سننی تھی۔ میڈیا اسٹریٹجیکل کمیٹی میں بھی رہی ہیں،
कोई इंस्ट्रक्शंस होती थी खान साहब की बुशरा बीबी के हवाले से? बिल्कुल, कि आपने कहना है कि वो उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल घरेलू हैं, वो तो अल्लाह लोग हैं। रेहाम खान बुशरा बीबी के सामने बिल्कुल ही बच्ची निकली। जिस तरह बुशरा बीबी ने इस्तेमाल किया इमरान खान को और जिस तरह इमरान खान इस्तेमाल हुए, और मैं तो कहूँगी जानबूझ के हुए, तो इसकी तो मिसाल दुनिया में बहुत कम मिली। इस सब पे बात करेंगे। सीनियर तज्ज़िया नज़ीर लगारी ने हमें ज्वाइन किया। नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नज़ीर साहब, ये जिन पे तकिया था वही पत्ते जो है वो हवा देने लगे। पत्ते नहीं, पूरे पूरे दरख्त हवा दे रहे हैं सर। अपने ही लोग ऐसे ऐसे इंकशाफात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरे लिए ये बात हैरान कन इसलिए है कि ये बातें मैंने उज़्मा कारदार के मुंह से सुनी हैं, वरना ये बातें तो सारी ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं और इन्होंने तस्दीक कर दी है। जिस तरह से वो तस्दीक कर रही हैं, वो तो कोई शक बाकी नहीं रह जाता है कि रेहाम खान को निकलवाने वाले या उनके ख़िलाफ़ बनिंगाला में साजिशें करने वाले असल में इन मोहतरमा को लाना चाहते थे। ये जो मोहतरमा पाक वतन से लाई गई थी, वो इनके लिए राह हमवार कर रहे थे और फिर ये सब कुछ होना था। अच्छा, ये सब कुछ होना था, पीछे कोई और भी होता है, और जो पीछे कोई और होता है और ये सारे अरेंजमेंट करा रहा होता है तो उसका अपना मफाद भी होता है, वो अपने मफाद भी देख रहा होता है। आजकल जो है ये सारा बहरान इस वजह से आए है, जो मुख्तलिफ बड़े बड़े मनसबदार और बड़े बड़े फैसला करने वाले और आखिरी हतमी और अटल और ऐसे फैसले करने वाले कि कोई उनके बारे में उनके नफ़ी के बारे में सोच भी ना सके, तो वो भी इनके पीछे थे, ऐसे भी उनके पीछे थे। और वो ये सब कुछ करते थे क्योंकि वो पिटी इंडिविजुअल मफादात के लिए, इनफरादी मफाद के लिए जो है वो स्टेट के मफाद को भी दाव पर लगा देते, वो सब इनके पीछे थे। तो ये जाहिर है ये खुलकर चीज़ें सामने आ रही हैं और ज़्यादा खुलकर सामने आती रहें। सही। अच्छा लगारी साहब, इस इंटरव्यू में उज़्मा कारदार साहिबा ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि खान साहब जिस तरह से इस्तेमाल हुए, इस तरह से कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब आपको क्या लगता है वो किसकी तरफ इशारा था? क्या वाकई खान साहब को कोई इस्तेमाल कर सकता था? एक ऐसी शख्सियत जिसकी मिसालें दी जाती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस बंदे के अंदर इतना जज्बा और इतना स्पोर्ट्समैन का हम किरदार देखते हैं कि वो किसी के हाथों इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होना? देखिए, खान के अंदर एक हवस तो है, हमेशा से मौजूद रही है ना, वो हवस है शोहरत की, और फिर उसके बाद अगर उसके अंदर दौलत की हवस भी साथ शामिल हो जाए तो चार चांद लग जाते हैं। पहले तो हरा हरा दिखा दिया जाता है ना कि ये देखो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, और इससे कुछ नहीं होगा, ये कोई चीज़ थोड़ी है, ये करप्शन नहीं है भाई, ये नहीं है करप्शन, चलें आप ले लें ना, कर लें, ये करप्शन नहीं है। तो यहाँ से मामला शुरू होते हैं, फिर बंदे को दलदल में जाकर फेंक दिया जाता है और दलदल में घुटनों पहले और फिर जो है वो सीने तक और फिर गर्दन तक धंस जाता है उस दलदल के अंदर, और फिर जब देखता है कि मैं फंस गया हूँ तो फिर वो इसका दिफा करना शुरू कर देता है, और जिस ज़ोर शोर से और जिस शद्दोमत से ये अपना दिफा कर रहे हैं और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अब बहुत सी चीज़ें खुलती चली जाएंगी। और नज़ीर साहब, एक बड़ी अहम बात देखिए, पंजाब लाहौर ये पाकिस्तान की सियासत जो है गढ़ समझा जाता है, और अगर पंजाब के लाहौर में अगर आप कुछ ऊपर नीचे मामलात करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म आपकी जो है ना पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होता है। उज़्मा कारदार साहबा ने सीधा सीधा कहा कि जी अलीम खान को आगे न लाने का यही था एक रीज़न कि उन्होंने ना चलने देनी थी करप्शन फ़र्क होगी की, और ना ही बुशरा बीबी के अहकामात मानने थे। तो इस तरीके से तो गवर्नेंस नहीं चलती ना। देखें, अलीम खान साहब का बुनियादी कसूर ये था कि उन्होंने उस्मान बुज़दार की मुखालफत की थी, जो बेचारा काटपुतली, बाकी उसको पता नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और कोई इतना बड़ा विजन भी नहीं है, वो तहसील चलाने के काबिल नहीं था। जो कबायली इलाके दरागादी खान की कबायली इलाके की तहसील थी, उसका ये नाज़िम बना था। तो वो तो जो हमारे यहाँ कबायली इलाकों में तौसा और टीजी खान और कोट छुट्टा, ये वो तहसीलें हैं कि जो इस्टाब्लिश तहसीलें हैं, इनको भी नहीं इनको चलाना तो वैसे ही नामुमकिन था। वो तो जो कबायली इलाके की तहसील थी, जहाँ वैसे ही कानूनियत होती है, वहाँ कस्टम्स होती हैं और वहाँ पर रिवायात पर और इन चीज़ों पर फैसले होते हैं,
تو وہ اس کو بھی ٹھیک طور پر نہ چلا سکے، اور لیکن ان کو لے آئے اور سیدھا چیف منسٹر بنا دیا۔ اب یہ علیم خان کے لیے یا جہانگیر ترین کے لیے یا کسی اور کے لیے کیسے برداشت کرنے کی قابل۔ اچھا ہوا یہ کہ اس گیم کے اندر نہ علیم خان کو انہوں نے نہیں کنسیڈر کیا، اور انہوں نے جہانگیر ترین کے کسی نامزد کو کنسیڈر نہیں کیا، اور شاہ محمود قریشی کو۔ اب شاہ محمود قریشی پرواز کے لیے پر تول رہے ہیں، اور جس طرح کی تقریر انہوں نے ملتان میں بیٹے کی کیمپین کے دوران کی کہ مجھے ہروایا گیا اور مجھے پی ٹی آئی نے ہروایا، اور یہ کہ عثمان بزدار کی جگہ پر اگر میں ہوتا تو یہ صورتحال کا پیدا ہوتی۔ یہ حسرتیں موجود ہیں۔ ایک بات اور ہے، میں اشارتاً وہ کر دوں تو زیادہ وہ ہوگا۔ جی جی، میرے خیال میں سسٹم میں اس بات کی گنجائش موجود تھی کہ عمران خان کی جگہ پر یہ چلتی رہے پارٹی کا اقتدار، شاہ محمود قریشی کو لایا جائے۔ یہ سسٹم میں یہ بات چل رہی تھی۔ جس طرح سے یوسف رضا گیلانی چلے گئے اور راجہ پرویز اشرف آ گئے، اس کے لیے پیپلز پارٹی اوکے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی کو نااہل کیا گیا اور وہ ایک عرصے تک سیاست سے باہر رہے۔ لیکن خان کو جو کہا گیا کہ جی آپ سیاست میں رہیں، ممبر بھی رہیں، نااہلی کا بھی آپ کے اوپر تلوار نہیں لٹکتی ہے، لیکن آپ ایک طرف ہو جائیں اور ان کو آنے دیں کیونکہ آپ کے اوپر کچرا بہت زیادہ آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اس منصب پر آ جائے، سوال آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں چل رہی تھیں۔ اس دوران میں اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے آئی، تو یہ غصہ شاہ محمود قریشی کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی غصہ علیم خان کا ہو سکتا ہے کہ یہی ناراضگی جہانگیر ترین کی ہو۔ لغاری صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہ ایک ایگزیکٹلی جیسے آپ نے نام بھی لیا نا، پھر سے وہی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی ایک پی ٹی آئی کا کوئی ایک بندہ ان سے ناراض نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ ہی عمران خان سے ہمیں ناراض یا منحرف نظر آتے ہیں۔ اب آگے چل کے پنجاب کی سیاست کہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ سٹینڈ کرتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز بائی الیکشنز کا بھی ٹائم آ رہا ہے، عمران خان صاحب اپنی مقبولیت بھی کھوتے چلے جا رہے ہیں، سو پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کہاں سٹینڈ کری آپ کی نظر میں؟ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا آخری دن 24 مئی تھا۔ 25 مئی کو انہوں نے 40 لاکھ آدمی لے کر اسلام آباد میں پہنچنا تھا اور اسلام آباد کو فتح کرنا تھا۔ وہ 25 لاکھ کم ہوتے ہوتے وہ 25,000، وہ 40 لاکھ کم ہوتے ہوتے 40,000 بھی نہیں رہے، وہ 40,000 بن گئے، ٹوٹل 4,000۔ اب 40,000 سے آپ 40 لاکھ کا کام تو نہیں لے سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھی چلو یہ ایسا ہو گیا تو آگ لگاؤ، پھر انہوں نے شہر کو آگ لگا دی۔ آپ نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد میں کیسے شعلے اٹھ رہے تھے اور اسلام آباد میں کیسے درخت جل رہے تھے۔ وہ انہوں نے اپنا غصہ نکالا اور کہا کہ میں نہیں کھیلتا، یہ کہہ کر چلے گئے۔ تو اس کے بعد سے وہ ہیلی کاپٹر سے بھی، آسمان سے بھی اور جہاز سے بھی اور کنٹینر سے بھی نیچے آ گئے۔ اب جو ہے وہ زمین پر ہیں، پھرتے ہیں پیر خوار، کوئی پوچھتا نہیں۔ اب یہ صورتحال ہے اور ان کی جو مقبولیت ہے وہ روز بروز کم ہو رہی ہے۔ یہ پریڈ گراؤنڈ میں کوئی آپ 12-13 ہزار لوگوں کو جمع کر لیں اور کہیں کہ جی میں نے میدان مار لیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، یہ جو پی ایم ایل این تھی یا اپوزیشن تھی یا پی ڈی ایم تھی، وہ تو پہلے ہی ان کی تمام سیٹیں پنجاب سے جیت رہی تھی۔ آپ کے سامنے تمام رزلٹ، انہوں نے ڈسکا میں دھاندلا کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنے وہ تھے پریزائڈنگ آفیسرز اغوا کر لیے تھے، ساری رات ان کو غائب رکھا، پھر ان سے منظر کا نتیجہ لیا۔ یہ تو الیکشن کمیشن اب تک ان کی آنکھوں میں اس لیے کھٹکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس سارے دھاندلے کو بے نقاب کر دیا تھا اور ان کی ساری کارکردگی سامنے لا کر رکھ دی تھی۔ اس وجہ سے وہ چاہتے یہ تھے کہ الیکشن کمیشن بھی ایسے ہی بن جائے جیسے نیب بنا ہوا تھا، جیسے ایف آئی اے بنا ہوا تھا، جس پر چاہتے تھے دوڑا دیتے تھے اور جس پر چاہتے تھے اس پر چڑھا دیتے تھے۔ بالکل وہ صورتحال تو رہی نہیں تھی۔ تو اب یہاں پر الیکشن کے رزلٹ وہی ہیں، ان کو کوئی سیٹ ملنے والی نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لاہور سے ہم سیٹیں نکال رہے ہیں اور وہاں سے نکال رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے شاہ محمود قریشی نے چال چلی کہ میں یہ بات کو کھول دوں تاکہ لوگ مجھ میری طرف توجہ کریں۔ اب لوگ شاہ محمود قریشی کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں،
اس لیے کہ اگر وہ وہاں سے چھوڑ کر آتے تو پھر لوگ کہتے کہ یار چلو اب کنسیڈر کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو اب شاہ محمود قریشی بھی ہار رہے ہیں, ان کا بیٹا بھی ہار رہا ہے, اور باقی جو پی ٹی آئی کے انہوں نے نامزدگیاں کی ہیں وہ بھی ہار رہے ہیں اور برے طریقے سے ہار رہے ہیں. بالکل. اچھا نذیر صاحب, اب ذرا فوکس ہم اپنا شفٹ کرتے ہیں سندھ کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ ادھر بھی بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ایک فیز ہو گیا ہے, دوسرا فیز ہونے جا رہا ہے. ایسے میں کیا سٹینڈنگ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی, کیونکہ پہلے فیز میں تو اس نے بڑا زبردست پرفارمنس کی, لیکن ایک انہوں نے یہ جو شہری علاقہ ہے اس میں ایک پیپلز بس سروس دے کے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ انف ہوگا یا جو شہری سندھ ہے اس کے لوگوں کا دل موہنے کے لیے؟ میں یاد کرتا ہوں کہ کل پورا دن میں نے وزٹ کیا اور مختلف علاقوں میں گیا. آپ کو حیرت انگیز یہ بات لگے گی کہ سینٹرل جو ہے وہ کٹو ہو رہا ہے, بالکل تبدیل ہو رہا ہے, اور اس کی مخالفت کو جو سب سے بڑا گڑھ سمجھا جاتا تھا سینٹرل سمجھا جاتا تھا. باقی اضلاع میں ان کی اپنی اسٹرینتھ بھی ہے, وہ بھی ہے, لیکن اب جتنی بھی وہاں پر سیٹیں ہیں, ایک ایک سیٹ پر پیپلز پارٹی نے کینڈیڈیٹ دیا ہے, ایک ایک سیٹ پر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور جس طرح سے ان کی کمپین جا رہی ہے اور جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں, آپ کو شاید اب وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح سے سڑکیں بنی ہیں. یہ جو اپنا بلاک ایل نارتھ ناظم آباد کی پوری اسٹریٹ ہے, وہاں جا کر دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح سے رونق آئی ہے, اور اس طرح سے پہلے سے جو کام ہو رہے ہیں, آن گوئنگ پروجیکٹس جو چل رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. ایک یہاں پر سینٹرل میں پریزیڈنٹ لائے ہیں مسرور احسن, اس نے تو کمال ہی کر دیا, جادو کر دیا, اور وہ میرے خیال میں بہت بڑی وکٹری سینٹرل سے لے کر جا رہے ہیں. اور سینٹرل میں ان کے مخالفین بکھرے ہوئے ہیں, ایک طرف جماعت اسلامی ہے, ایک طرف ایم کیو ایم ہے, ایک طرف تحریک طالبان ہے, اور ایک طرف جو پرانی پارٹیاں تھیں وہ ہیں. تو اس طرح سے ایم کیو ایم بھی ہے, اور ایم کیو ایم کی تو خیر کئی شکلیں ہیں. تو اب اس صورت کے حال کے اندر اس سے پیپلز پارٹی اگر سینٹرل کو لے جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا تاریخ کا. لیکن میں آپ کو بتا دوں, یہ تاثر غلط ہے کہ کراچی جو ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی ہے. 70 سے لے کر 83 تک جتنے انتخابات ہوئے سارے پیپلز پارٹی کی. لغاری صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ جس ایریا کی بات کریں نا, اگر تھوڑا سا ہم اس ایریا کو اندر سے وزٹ کریں تو ان علاقوں کا, اس ایریا کا, اس گلیوں کا اتنا برا حال ہے کہ مطلب ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہماری مائیں ایسی جگہوں پر رہتی ہیں. کیونکہ ہمارے ایک رپورٹر نے رپورٹ بھی بنائی تھی. نہیں وہ تو ہوگی, آپ کے رپورٹر رپورٹ بنائی ہوگی, اور ایسے علاقے آپ مجھے بتائیں, میں ڈیفینس میں تلاش کر کے دیتا ہوں جہاں پر لوگوں کی زندگی اجی رہنا ہے. بالکل. ایسے علاقے میں کلفٹن میں تلاش کر کے دیتا ہوں جہاں پر لوگوں کی زندگی اجی رہنا ہے. ایسے علاقے آئیڈینٹیفائی کرنا, میں جرنلسٹ ہوں بھائی, میرا تجربہ 50 سال کا ہے, میں نے 50 سال تک صحافت کی, اور میں سامنے دیکھتا ہوں, اور میں نے یہاں پر ہوتا ہوا کام دیکھا ہے. یہاں پر جس طرح سے لوگوں کی انوالومنٹ ہے وہ بھی دیکھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں بہت سے علاقے ہیں جہاں کا حال برا ہے, بہت برا ہے. وہاں بہت سے علاقے ہیں جو بہت زیادہ بہتر ہو رہے ہیں, اور بہت سی چیزیں ڈلیور ہو رہی ہیں. اب آپ کو میں نہیں یہ کہتا, میں نے باقی کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس پر ایک الگ بات کروں گا. جی. لیکن یہ کہ جو کچھ آیا, جو کچھ ان کو لیڈرشپ ملی, اس نے کیا ڈلیور کیا تھا. یہ جو میں تو 83 کی بات کر رہا ہوں, 83 کے بعد سے 83 تک بھی ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں بالکل یہ شہر اس کے حوالے نہیں کیا گیا, میئر جو ہے وہ الگ لائے. لغاری صاحب معذرت, وقت کی قلت ہے, لیکن درست کہہ رہے ہیں کہ جس کے ہاتھوں میں بھی کراچی گیا ایک لاوارث شہر ہی رہا ہے. ابھی بھی ہم منتظر ہے کہ کیا بسیں آ جانے سے وہ مسئلے حل ہو جائیں گے جو ہمارے. بہت شکریہ, موجود ہے, گفتگو کر رہے تھے. اور اگین وہی فیصل, کراچی میں بسوں کے علاوہ اور بھی بہت سے مسئلے ہیں. صفائی کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. چلے جی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ساتھ. ویلکم بیک. بہت سارے لوگ صبح یہ کہتے ہیں کہ یار کیا اتنی نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. ہاں, تو آپ تو اچھی خبر سن لیں پھر, اور وہ یہ کہ حکومت نے
सरकारी मुलाजमीन की ईद उल अज़हा की खुशियां दुबाला कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने 8 जुलाई से 5 छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। क्या बात है। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक बड़ी ईद पर 8 से 12 जुलाई तक 5 तातीलात होंगी। ईद उल अज़हा वफाकी दारुल हुकूमत के ताजरों के लिए भी अच्छी खबर लेकर आई है, क्योंकि रात 9 बजे मार्केट्स बंद करने की पाबंदी आर्जी तौर पर ख़त्म कर दी गई है, यानी कि चांद रात तक। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने फैसला आवाम के मफाद के पेश नज़र किया है। 11 जुलाई से दुकानों की 9 बजे बंदिश के अहकाम दोबारा लागू हो जाएंगे। और इसी तरह से पंजाब में भी हमने ये देखा है कि चांद रात तक जो हैं अब मार्केट्स 9 बजे बंद नहीं होंगी, बल्कि ज़्यादा यानी 12 बजे तक होंगी बंद। अच्छा, लेकिन देखें ज़्यादा खुशी में जो है ना, बिल्कुल वो कहते हैं ना, बावले ना हो जाना भाई, क्योंकि देखें ईद है तो ईद के साथ हीट वेव भी है, और एक जानिब मौसमियाती तब्दीली आ रही है, तो ये जो मौसमियाती शिद्दत है ये ग़िज़ाई और आबी क़िल्लत की वजह से बन रही है। दूसरी जानिब अमराज़ क़ल्ब समेत कई बीमारियों को भी ये क्लाइमेट चेंज की परवान चढ़ा रही है। एग्जैक्टली, इससे कैसे महफूज रहा जा सकता है। यूएस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक शहाब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये तो पाकिस्तान में जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो एक ऐसी चीज़ है जो कि अब आम हो चुकी है, ये हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। अब इस सिचुएशन में जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या जिन लोगों को अब हम देखते हैं कि इस तरह की डिजीज़ डायग्नोज होना शुरू हो गई हैं, प्लीज़ मुझे बताएगा कि इसकी मेन रीज़न क्या वाकई क्लाइमेट का चेंज होना है, या फिर हमारी डाइट, हमारा इंटेक इतना बुरा हो चुका है कि हम इस तरह की चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। जी वालेकुम, आपने तो बहुत सारे सवालात इत्साक कर दिए, और ये बात तो सही है कि जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एंड थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी कि जो है मुझे मौका दिया कि मैं पाकिस्तानियों के लिए जो है इस चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। जो क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी दुनिया में हो रहा है। जब पहले मुझसे कहा गया कि इस मौजू पे कुछ बोलना है, तो वो जो दूसरी तरफ से खबर आई थी कि हार्ट के लिए सैर और तफरी जो है वो शायद मुज़र है, लेकिन वो टॉपिक नहीं था। आपने बिल्कुल सही कहा, वो क्लाइमेट चेंज से है। और इसको जो है अब इस वक्त जो है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक एडिटोरियल लिखा है ग्लोबल हेल्थ में, जिसमें क्लाइमेट कार्डियोलॉजी जो है एक अलग से सब स्पेशलिटी हो जाएगी कार्डियोलॉजी के अंदर। तो उसमें ये देखा जा रहा है कि क्लाइमेट की जो एक्सट्रीम चेंजेस आ रही है, जो हीट वेव्स हैं, जो वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, उसकी वजह से जो है लोगों के हार्ट पे ज़्यादा असर पड़ रहा है। सिर्फ 2019 में हीट एक्सपोजर की वजह से 938,000 डेथ्स हुई थी हार्ट रिलेटेड। तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अहम मौजू है इस वक्त, और इसकी कितनी ज़रूरत है कि इस बात पे अटेंशन दिया जाए। और जो डॉक्टर्स इस चीज़ में इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह से हम ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को अहमियत देते हैं, उसी तरह हमें चाहिए, डॉक्टरों को चाहिए कि वो अपने मरीजों से, ख़ास तौर पे हार्ट के पेशेंट्स के लिए, चूँकि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो दिल की बीमारियों को हो रहा है। और भी बीमारियों पे असर पड़ सकता है, लेकिन दिल की बीमारियों पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो वो जो है एक्सट्रीम जो हीट्स है और हीट वेव जो है, और आजकल जो पाकिस्तान में इतनी गर्मी आई हुई है, उससे जिन लोगों को अमराज़ क़ल्ब है उस पर असर पड़ता है, इसलिए उनको चाहिए कि वो ख़ास प्रिकॉशंस लें। डॉक्टर साहब, यकीनन देखें हीट वेव या गर्मियों का आना, सर्दियों का आना, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मौसम है, लेकिन मैं चाहूँगा लोगों को इस पे भी थोड़ा एजुकेट करें कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर से, ये जो स्पैन जो है इस हीट वेव का, ये जितना ज़्यादा बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है ऐसे अमराज को। जी बिल्कुल, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इनफरादी तौर पे, यानी इंडिविजुअल्स को जो कि स्पेशली हार्ट के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, इवन सम अदर डिजीज़ लाइक एज़मा के पेशेंट्स हैं, उनको तो ख़ास ख्याल करना चाहिए कि ऐसे वक्त पे जबकि एक्सट्रीम हीट कंडीशंस हों, तो उस वक्त वो बाहर कम जाया करें और कोशिश करें कि घर के अंदर रहें। अगर बाहर एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो आउटडोर को अवॉइड करें, या बिल्कुल जो है वो शाम के वक्त या अर्ली मॉर्निंग जब सन जो है वो अपनी इंटेंस हीट पे नहीं होता है उस वक्त जो है वो करें। इसी तरह जो है हम लोग ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जो लोग हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं वो अपने घर के अंदर एयर प्योरीफायर या जो एक स्पेशल फ़ैन होता है जिससे एयर को प्योरीफाई करते हैं वो रखें। ऑब्वियसली एयर कंडीशन और ह्यूमिडिटी को काउंटर करने के लिए भी इक़दाम करने चाहिए। कुछ पेशेंट्स जो डायरेटिक्स ले रहे होते हैं
ان کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹرز کے استعمال کو یا تو کم کر دیں یا بالکل اسٹاپ کر دیں اس سیزن میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک انڈیویجول ہارٹ پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ہے کریں. لیکن کلیکٹیولی ایز سوسائٹی جو ہے وہ تو ایک بہت ہی دوسرا موضوع ہے. اور کلائمیٹ کنٹرول کے بارے میں کانفرنسز بھی ہے اس سال بھی ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم جو ہے کاربن ایمیشنز کو اپنے شہروں میں کم کریں, کس طرح سے فیول ایمیشن کو کم کریں, کس طرح سے کلائمیٹ کو کنٹرول کریں. آپ نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلائمیٹ تو ہوتا ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن اب جو سچویشن ہو رہی ہے اور پہلے کے مقابلے میں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ ہم انسانوں کی وجہ سے, ہمارے کنٹریبیوشنس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ ہو گئی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے اور فیوچر جنریشن کے لیے ہم ایسے اقدامات اٹھائیں تاکہ یہ ایکسٹریم کلائمیٹ اور ایکسٹریم چینجز جو ہیں وہ نہ ہوں. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی کوشش جو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ڈائٹ کو بڑا اچھا کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے بتائیں, اسپیشلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہو رہی ہے. مطلب نوجوان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی موت ہو گئی. بھائی یہ اتنا ینگ لڑکا 22 سال کا 18 سال کا, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, سمجھ سے باہر ہوتا ہے. تو پلیز میں چاہوں گی کہ آپ کے توسط سے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اپنی ڈائٹ کو اکارڈنگ اپنا ماحول کے مطابق ڈھالنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے نہ صرف پاکستان میں اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے بلکہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, یعنی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور جو پاکستانیز جو امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کے اندر ہارٹ ڈیزیز کے جو ہے بہت زیادہ انسیڈنسز ہو رہے ہیں, بالکل ایپیڈیمک کی طرح ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے کانگریس کے اندر ہم نے کانگریس مین سے بھی ملاقات کی ہے, وہ امریکہ کے اندر ایکچولی ایک انویسٹیگیشن ہونے والی ہے کہ پتہ کرے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمارے لوگوں کو خاص طور پہ اور ینگ جنریشن کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کرے تاکہ وہ ہارٹ ڈیزیز سے بچیں. اور اس کے لیے جو ہمیشہ سے ہم کہتے آئے ہیں کہ جو ہے اسپیشلی اور کلائمیٹ کے لحاظ سے بھی اگر جو ہے میٹ کے کنزمپشن جو ہے لوگ کم کر دیں تو اس سے کلائمیٹ پہ بھی فائدہ ہوگا اور فاسل فیول جو بند ہوتا ہے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور پھر پیشنٹ جو انڈیویجول ہارٹ کے پیشنٹ ان کو چاہیے کہ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ لیں. تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ میٹ کی کنزمپشن کو جو ہے اسپیشلی ریڈ میٹ جو ہے جس میں کہ بیف ہوتا ہے, لیمب ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو بند کر دیں اور صرف جو ہے وہ وائٹ میٹ جو ہے, چکن ہے, فش ہے, اس طرح کی چیزوں کو زیادہ کنزیوم کریں. سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے اپنے کھانے میں وہ کم کر دیں. سیچوریٹڈ فیٹ وہ ہوتا ہے جو کہ روم ایئر میں جو فیٹ سولیڈیفائی ہو جاتا ہے اس کو سیچوریٹڈ فیٹ کہتے ہیں. وہ 10% سے زیادہ ڈائٹ میں نہیں ہونا چاہیے. ٹوٹل فیٹس جو ہے لیس دین 30% ہونے چاہیے. 40% کاربوہائیڈریٹ اور 30% پروٹین ہونے چاہیے. تو اس کو بیلنس کریں. لاٹ آف گرین فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہر روز جو ہے 2 سے 3 سرونگ جو ہے گرین فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کے لیں. ڈائری پروڈکٹس لیتے ہیں تو اس میں فل کریمی ملک, یوگرٹ اوائڈ کریں. 1% یا اسکم ملک لیں. یہ سب بیسک چیزیں اگر کریں گے تو اور جو ہے ریگولرلی ایکسرسائز کریں, فوڈ کے پورشنس کو کنٹرول کریں, اپنے ویٹ کو کنٹرول کریں. تو ان سارے اقدامات سے بہت حد تک جو ہے آپ اپنے اوپر اپنے لیے ہارٹ ڈیزیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب امریکہ میں آپ رہتے ہیں اور وہیں اپنی ساری پریکٹس کرتے ہیں, مجھے بتائیے گا وہاں پہ یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے ہارٹ ڈیزیزز ڈیو ٹو دا کلائمیٹ چینج, اس پہ کتنی زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے, کیا کچھ کیا جا رہا ہے وہاں پہ؟ یہاں پہ جو ہے اس وقت جو ہے کافی امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے اور امریکن کالج آف کارڈیالوجی نے اس سال بھی اپنی کانفرنس میں اس بات کو اٹھایا ہے کہ جو کارڈیالوجسٹ ہیں اور جو فزیشنس ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو بھی ایک رسک فیکٹر کی طرح ٹریٹ کریں. یعنی جس طرح سے ہم لوگوں سے ہائی بلڈ پریشر کا پوچھتے ہیں, کولیسٹرول کا پوچھتے ہیں, ان کی ڈائٹ کا پوچھتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں ان سے کلائمیٹ کے بارے میں بات کرنا چاہیے, کلائمیٹ میں ان کے ایکسپوجر کے بارے میں بات کرنا چاہیے, ایئر پالوشن کے بارے میں بات کرنا چاہیے. تو یہ اس چیز کو جو ہے اب کافی زور دیا جا رہا ہے. لیکن ابھی بھی یہاں پہ بھی یہ ابھی پوری طرح سے نہیں سمایا لوگوں کو کہ یہ جو ہے انوائرمنٹل جو ایفیکٹس ہے اس کا بھی ویسے ہی مضر اثرات ہے جس طرح سے بلڈ پریشر کا ہے, جس طرح سے کولیسٹرول ہے. تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا, لیکن کچھ سائنٹسٹ جو ہے بڑا کام کر رہے ہیں نیو یارک کے اندر, ماؤنٹ سائنائی ہاسپٹل کے اندر اور یونیورسٹی آف سین فرانسسکو میں. یہ دونوں نے جو اس سال اس پہ ایڈیٹوریل بھی لکھا ہے. تو اس چیز کی اویئرنیس تو ہو گئی ہے اور اس بات پہ زور ہو رہا ہے کہ کارڈیالوجی کے اندر ایک سب اسپیشلٹی کریٹ کریں جس کا وہ کلائمیٹ کارڈیالوجسٹ ہو, جن کے فوکس یہی ہو جو اسی چیز پہ ریسرچ کریں اور اس چیز کے بارے میں لوگوں کو بتائیں.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے یہ بھی بتائیں کہ ایکسرسائز کرنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ شاید ہماری زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہم ایکسرسائز کے لیے کوئی ٹائم نکال ہی نہیں پاتے. ہر وقت موبائل فون ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. اچھا بہت زیادہ بورنگ فیل ہو رہا ہے تو گاڑی چلا لی, نہ ہماری ڈیلی روٹین میں واک ہے, نہ جاگنگ ہے, نہ باہر نکل کے یوگا کرنا ہے, فریش ایئر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو پلیز میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ کامنٹ کریں. بالکل بہت اچھا آپ نے ٹاپک اٹھایا, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ ڈائٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے صرف ڈائٹ کنٹرول سے, اور آج کل بہت ساری کریش ڈائٹس آ رہی ہیں, کیٹو ڈائٹس ہے, تو یہ ڈائٹ ہے, لوگ اس کو ٹرائی کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ 2-3 مہینہ ٹرائی کرتے ہیں, پھر دے آر بیک ٹو دیئر نارمل روٹین. تو ڈائٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ایکسرسائز بھی ریگولرلی اپنے ہیبٹ میں, اپنے روٹین میں جو ہے وہ بنانا چاہیے. تو ایکسرسائز جو ہے نہ صرف آپ کو بلڈ پریشر سے بچائے گا, ڈائبٹیز سے بچائے گا, ہارٹ ڈیزیز سے, تینوں چیز سے بچائے گا. اور جب ہم ایز اے کارڈیالوجسٹ آپ کو کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کرو, تو بہت سارے لوگ, آپ کو بھی پتا ہوگا پاکستان میں بھی, ایون یونائٹڈ اسٹیٹس میں, وہ کہتے ہیں اپنے اسمارٹ واچ دیکھتے ہیں, اپنے فٹ بٹ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو 10,000 اسٹیپس کر لیا. وہ 10,000 اسٹیپس وہ کام پہ کر رہے ہوتے ہیں یا گھر کے اندر ادھر سے ادھر چلے گئے, تو وہ ایکسرسائز میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ایکسرسائز جو ہے آپ نے کرنی ہوتی ہے, تو اسپیشلی فار یور ہارٹ, تو سسٹین کنٹینیوس فار 20 منٹس. اتنے پیس میں آپ واک کر رہے ہوں کہ آپ فون پہ بات نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی سانس جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے لینا. تو یہ پیس ہونا چاہیے جس سے آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے, جو انسان کا ہم لوگ ٹارگیٹ ہارٹ ریٹ کہتے ہیں, جو کہ 220 مائنس ایج اور اس کا 85% ہوتا ہے. تو نارملی سمجھے ایک ایوریج آدمی کو, میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں, 50-60 ایئر اولڈ کے ہوں اگر, تو ان کا ہارٹ ریٹ 120-130 تک جانا چاہیے. جو 30 سے 40 ہے ان کا 130 سے 140 تک ہونا چاہیے ایوریج ایٹ لیسٹ. تو اتنا ہارٹ کو جو ہے ایکسرسائز دینا ہے 20 منٹس ایوری ڈے فار 5 days a week. تو وہ جو ہے منیمم ہے, I'm talking about minimum, جس سے کہ کچھ بینیفٹ ہو سکتا ہے آپ کے بلڈ پریشر پہ, آپ کے ہارٹ پہ. باقی اگر آپ زیادہ کریں تو اور بہتر ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طارق شہاب, آپ نے ہمیں ہمارے سے جوائن. امید ہے کہ آگے بھی آپ ہم سے گفتگو کرتے رہیں گے. تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ جی لوگوں کو دل کے امراض ہوتے ہیں, لیکن آج ہم نے کوشش کی آپ کو ایک ایسی وجہ بتانے کی کہ جو شاید چھپی بھی تھی, وہ ہے کلائمیٹ چینج, زیادہ گرمیوں کا ہونا, ہبس کا زیادہ ہو جانا, کراچی والوں کے لیے بارش کا نہ ہونا. یہ ایک ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے دل پہ بھی اتنا اثر پڑتا ہے. اچھا فیصل, مجھے یہ لگتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے کلائمیٹ چینج ہونا ایک چیز ہے, لیکن ہمیں اپنی ڈائٹ کو اس کے مطابق اب ڈھالنے کی ضرورت ہے. چونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ مرغ مسلم جب تک کھانے میں فل اسپائسیز شامل نہ ہو, ہم کہتے ہیں کہ پھیکا کھانا ہے. تو آئی تھنک اب ہمیں ان چیزوں کا عادی ہونا چاہیے. ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. پلیز ایکسرسائز کریں, اپنی روٹین کو تھوڑا سا چینج کریں. اور جب موسم اچھا ہوتا ہے نا تو دل کرتا ہے باہر نکلنے کا, لیکن کراچی کا موسم, بارش نہیں ہو رہی ہے. بارش اب ہوگی, بارش تب ہوگی, لیکن سوال بارش کب ہوگی. کراچی والے انتظار ہی کرتے رہے اور کہا جاتے ہیں جی سیٹرڈے کو بہت بارش ہوگی. کوئی بارش نہیں ہوئی. میں نے تو اپنی میڈ کو کہا جی پکوڑوں کا سامان نکالو, لیکن بارش ہوئی نہیں. بارش نہ ہونے سے بہت سارے لوگوں کی امیدیں تو ٹوٹ گئی ہیں. ایک دفعہ پھر سے ہم جانتے ہیں کہ آخر بارش ہوگی کب. ماہر موسمیات جواد میمن ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم جواد بھائی, گڈ مارننگ. کب ہوگی کراچی میں بارش؟ جی وعلیکم السلام مہک, گڈ مارننگ آپ سب کو. مہک انفارچونیٹلی کچھ ٹائمنگ ایررز دیکھنے میں آئے اس سسٹم میں. ابھی آپ کے جو سوال ہے کہ کراچی میں کب بارش ہوگی, تو آج لیٹ آفٹرنون سے جو ہے وہ چانسز بہتر ہیں. پچھلے 2 دن سے کمپیئر کیا جائے تو آج جو ہے وہ گراؤنڈ کنڈیشن کافی حد تک بہتر ہے, اور امید ہے کہ آج کراچی میں جو ہے وہ تھنڈر اسٹارمز جو ہے کراچی کے قریب انشاءاللہ ضرور آ سکتے ہیں. اور یہ ایک دن کا ہی رہے گا اسپیل یا پھر کوئی 2-3 دن چلے گا؟ نہیں فیصل بھائی, یہ جو کمنگ کنٹینیوس جو اسپیل ہے, اس کو بیسیکلی 3 تاریخ سے جو ہے وہ کراچی میں ایکٹیو ہو جانا تھا, لیکن کل رات جو ہے وہ کچھ نارتھن ایریاز کی طرف یہ ایکٹیو ہوا, بارش ہوئی اس کے کچھ ارلی افیکٹس کی وجہ سے. اب یہ جو سسٹم ہے یہ تقریباً 5 تاریخ تک یعنی کہ کل تک میکسیمم کنٹینیو کر سکتا ہے. کچھ اس کے اثرات 6 تاریخ تک جائیں گے, پھر اس کے بعد 7 یا 8 تاریخ کے گیپ کے بعد جو ہے وہ عید کے دنوں میں ایک اور سسٹم بھی جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. عید کے دنوں کی آپ نے بات کی ہے, تو پورے پاکستان میں عید کیسی گزرے گی؟ بارش ہوگی, گرمی ہوگی, موسم چل رہے گا؟ دیکھیں مہک, پورے پاکستان کی اگر بات کی جائے تو مونسون جو ہے وہ کافی حد تک اب ایکٹیو ہو چکا ہے. کراچی سے خیبر تک جو ہے وہ اس کے افیکٹس آنا شروع ہو چکے ہیں, اور عید کے دنوں میں بھی یہی دیکھنے میں آئے گا کہ کافی سارے ایریاز میں جو ہے وہ بارشیں رہیں گی.
لیکن آپ کو پتا ہے کہ بارش ہونے سے پہلے حبس شدید ہوتا ہے, گرمی بھی پڑتی ہے, تو اسی طرح کا مکس سچویشن جو ہے وہ چلتی رہے گی تھرو آؤٹ. اچھا جواد بھائی مجھے یہ بتائے گا کہ اگر ہم کراچی سے نکل کے سندھ کے دوسرے علاقوں کی بات کریں, دوسرے شہروں کی بات کریں, تو وہاں پر کیا سچویشن رہے گی؟ اندرون سندھ کا اگر میں ذکر کروں تو وہاں پر کیا سپیل رہے گا بارش کا؟ جیسے کراچی میں آج تو اسٹرانگ ہے کہ بارش ہو سکتی ہے, تو دیگر شہر جو ہیں سندھ کے وہاں پر بھی اتنا اسٹرانگ انڈیکیشن ہے کہ بارش ہوگی آج؟ بالکل مہک, انفیکٹ یہ جو سسٹم ہے جو تھوڑا سا ڈیلے ہوا, یہ کل دوپہر لیٹ آفٹرنون اور شام سے جو ہے وہ تھرپارکر ریجن میں اور اپر سندھ ریجن میں تو کافی حد تک ایکٹیو ہو چکا تھا. کل تھرپارکر اسلام کوٹ ریجن میں جو ہے وہ ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے, جبکہ اپر سندھ میں بھی جو ہے وہ ستر لارکانہ ریجن میں بھی جو ہے وہ اچھی بارشیں دیکھنے میں آئی ہیں. اور اگین آج بھی سینٹرل سندھ, اپر سندھ, ساؤتھن سندھ, یہ سارے ایریاز میں جو ہے وہ یہ سسٹم کافی حد تک ایکٹیو رہے گا آج, کل اور پرسوں تک میکسیمم جو ہے یہ اپر سندھ کو افیکٹ کرتا ہے. اوکے جواد بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, گفتگو کے لیے. آج ہو جائے گی بارش, تو کراچی والے تیاری کر لیں. اچھا ٹیپ ذرا رک کرتے ہیں شندور کا, جہاں پر پولو فیسٹیول اپنی رنگینیاں سمیٹ کر ختم ہو گیا ہے. چترال کی ٹیم نے گلگت بلتستان کو سخت مقابلے کے بعد شکست دے دی ہے. عبد الواحد رپورٹ کر رہے ہیں. دنیا کا سب سے بلند گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا تھا. شائقین کی نظریں گلگت اور چترال کی ٹیم پر لگی تھی. ملکی اور غیر ملکی سیاح بھی فائنل دیکھنے موجود تھے. شندور کے میدان میں دونوں ٹیمیں اتری تو جیت کے لیے جان لگائی, لیکن کامیابی 9 کے مقابلے میں 10 گول سے چترال کے حصے میں آئی. شرکا ایک ایک پل کو انجوائے کرتے رہے. بڑی خوشی سے اور ایک ساتھ مل کے اس اونچائی پہ آ کے ہم جو کھیل دیکھ رہے ہیں, یہ لمحہ ہی بہت خوبصورت ہے, بہت خوشگوار ہے. جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی اور انعام سے نوازا گیا. اختتامی تقریب میں گلگت بلتستان اسکاؤٹ کے نوجوانوں نے شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا. مقامی دھنوں پر ثقافتی رقص بھی پیش کیا گیا. پاک فوج اور گلگت بلتستان اسکاؤٹ نے شاندار پیرا گلائیڈنگ کر کے خوب داد وصول کی. عبد الواحد, سما, شندور, گلگت بلتستان. تو یہ تو فیسٹیول ختم ہو گیا, لیکن اس فیسٹیول کو کروانے میں مہک جتنے لگی ہے نا محنت, اس لیے کیونکہ 2 سال سے کووڈ کی وجہ سے یہ پوسٹ پون ہو رہا تھا. اور یہاں پہ صرف یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ لوکل سیاح نہیں آتا ہے پورے پاکستان سے, پوری دنیا کی توجہ یہاں مرکوز ہوتی ہے, کیونکہ دنیا کا سب سے ہائیسٹ پلینگ فیلڈ ہے. کیونکہ پاکستان کی آئیڈینٹی ہے یہ, پاکستان کا ایک میں کہوں گی ہمارا فخر ہے یہ. اور یہاں کا گراؤنڈ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں, آنا پسند کرتے ہیں. پھر وہاں کے لوگ, وہاں کی ثقافت, وہاں کا گھومنا پھرنا, سیاحتی مقامات. آپ تو فیصل گئے میں بھی ہیں 2 بار ہے نا, تو یہ فیصل کو زیادہ پتہ ہے وہاں کے علاقوں کا. سو آپ پلیز عید کے بعد یہاں کا بھی رخ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جنہیں ڈسکور کرنا چاہیے. سو اگر ہم یہ کبھی پلان کریں کہ ہمیں باہر جانا ہے تو پلیز پہلے پاکستان کو ڈسکور کریں, پھر باہر جائیں. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. گرمی کا موسم ہے اور موسم میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے, جس کے باعث بیماریاں بڑھ رہی ہیں. اسپیشلی بچے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. کسی کو فلو ہو جاتا ہے, کسی کو کف ہوتا ہے, کسی کو فیور ہو جاتا ہے, اور پھر مائیں پریشان ہو جاتی ہیں. اب اس موسم میں جس میں بارش بھی ہو رہی ہے, گرمی بھی ہے, حبس بھی ہے, ہیٹ ویو کا بھی خدشہ ہے, مائیں اپنے بچوں کا خیال کیسے رکھیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر رفت قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, گڈ مارننگ, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ لوگ سنائیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ کیا ہے کہ بچوں میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں فیور بہت زیادہ ہے, مطلب جس سے بھی پوچھنا ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ بیمار ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ ایکچولی دیکھیں مسئلہ یہ سارا کا سارا انوائرمنٹل فیکٹرز میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. ایک تو ماشاء اللہ سے وی بلانگ ٹو اے کنٹری وچ از سو کلین, sarcastic comment here. And the city as well. The city as well, especially Karachi being a metropolitan city, it's so overpopulated, it's so overcrowded. Pollution کا کوئی یہاں پہ چیک نہیں ہے ہمارے پاس. So being living in a polluted country and a polluted city, اوپر سے آپ دیکھیں کہ environment ہمارے یہاں بہت fluctuate کر رہا ہے.
ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना है, हमारे यहाँ हर तरह का मौसम यहाँ पे है. हम कराची में कोई एक कंसिस्टेंट वेदर नहीं देख रहे हैं. सम डेज़ इट्स अ हीट वेव, सम डेज़ इट्स जस्ट टू ह्यूमिड, सम डेज़ इट्स सो ड्राई एंड हर तरफ आपकी रेत घूम रही होती है. किसी दिन बहुत खुश्क मौसम हो जाता है. इनकंसिस्टेंट वेदर जहाँ पे भी जिस भी शहर में आप देखेंगे उसमें मसला ये होता है कि हर तरह के वायरसेस हैं. हर वायरस का अपना एक टेम्परेचर होता है जिसमें वो एक्टिवेट होता है. कभी गर्मी कभी नमी में होता ये कि 2-3 किस्म के वायरसेस एक्टिवेट हो जाते हैं. अब क्या है कि यू हैव अ बंच ऑफ किड्स जिनकी डिफरेंट इम्यूनिटी है, डिफरेंट एज ग्रुप है. मसला ये होता है कि हर बच्चा अफेक्ट इसलिए होना शुरू हो जाता है क्योंकि हर तरह का वैरायटी ऑफ वायरसेस है. सो ऑल द वैरायटी ऑफ वायरसेस आर अवेलेबल फॉर ऑल द वैरायटी ऑफ किड्स हु आर देयर फॉर यू. स्कूल गोइंग बच्चे हैं, बाहर खेलने कूदने जाते हैं, 4 और लोगों से उनका वास्ता पड़ता है. तो इस तरह वायरल स्प्रेड जो है हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से फैलता है. हमें पता ही नहीं चलता, 2 दिन क्या 2 घंटे के अंदर अंदर बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं. इम्यूनिटी वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ है और पोल्यूशन इसमें बड़ा रोल प्ले करती है बच्चों के साथ. अच्छा, एक चीज़ हम देखते हैं कि ये वायरल अब जिस घर में अगर 1-2 बच्चा है, 2-3 बच्चा है, तो उसमें एक को हुआ और इतनी जल्दी ये स्प्रेड करता है. ज़ाहिर सी बात है कि जिनके छोटे बच्चे हैं और जो इवन अगर जो कपल है दैट दे आर ऑफिस गोइंग, उनके लिए इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इज़ देयर एनी वे कि अगर एक बच्चे को हुआ है तो बाकी 2 बच्चों को वो वायरल ना पकड़े? इज़ देयर एनी वे? एक्चुअली समवेयर ये बहुत क्रूड लगेगा लेकिन समवेयर वी वांट द किड्स टू गेट द वायरल. द रीज़न इज़ कि इफ़ दे कैच द वायरस फर्स्ट दे गेट देयर इम्यूनिटी गेट स्ट्रॉन्गर. उनकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है. आज अगर इस मौसम में उनको ज़ुकाम हो गया तो वो अगले मौसम में उतनी या तो शिद्दत से नहीं होगा या उतनी तेज़ी से नहीं होगा. सो वी आर काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग देम बाय गेटिंग देम सिक, बट वी नो कि ये अगले चक्कर बच्चा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा. द बेस्ट थिंग वुड बी कि येस, प्रिवेंशन हम जिस हद तक कर सकते हैं हम करें, लेकिन एक होने वाली चीज़ है, इट्स गोइंग अराउंड. अगर वो हो चुकी है तो फिर आगे हमने क्या इकदाम लेने हैं उसको सिवियर होने से बचाने के लिए. दैट इज़ द मेन पॉइंट फॉर ऑल द पेरेंट्स ओवर हियर कि वो उसको कंट्रोल कितनी जल्दी करें, कितना प्रॉम्प्टली उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, जितनी जल्दी हो सके उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करें, उसको डिहाइड्रेशन से बचाएं, उसको मज़ीद निमोनिक होने से बचाएं, वर्स्ट होने से बचाएं, मज़ीद एक्सपोजर बचा लें, बच्चे को घर में थोड़ा लिटाएं, थोड़ा आराम दें, उसको हाइड्रेशन का ख्याल रखें. अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है. अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने बुखार की तो चलें बात की, खांसी बच्चों में बड़ी आम है, स्पेशली जो छोटे बच्चे लाइक 6, 7, 8 महीने के बच्चे हैं. अगर उन्हें खांसी हो जाए और उसके साथ उन्हें फीवर भी है तब माएँ क्या करें? क्योंकि आप तो उन्हें पैनाडोल के अलावा कुछ दे नहीं ना सकते, सिर्फ एक ही सिरप आप. ऐसा ही है. देखिए आजकल यही वाकई, यू आर वेरी राइट कि बहुत छोटा अगर बच्चा है, इफ़ यू आर टॉकिंग 6 months एंड बिलो, तो वी डोंट हैव एनी मेडिसिन फॉर दोज किड्स अनफॉर्चुनेटली. फीवर मेडिसिन इज़ द फर्स्ट थिंग टू गो. आप ज़ाहिर बच्चे को चेक ज़रूर करवाएं बिकॉज छोटा बच्चा जितना छोटा होगा उसको निमोनिया के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली अभी जो मौसम चल रहा है उसमें मीज़ल्स इज़ वेरी कॉमन. ये एक अलग हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है. इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर अस. बट ये है कि उसमें ये होता है कि आप जहाँ पे चेस्ट कंजेशन ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, द ओनली मेडिसिन आई थिंक बिसाइड्स पैनाडोल दैट वी हैव इज़ नेबुलाइजेशन, क्योंकि वो सेफ़ है ना. इट गोज़ इनटू द लंग्स, गोज़ आउट, डजंट गो इनटू द सिस्टम, डजंट हर्ट द बेबी इन एनी वे. अनफॉर्चुनेटली सिरप्स वगैरह आप दे नहीं सकते उनको. प्रॉम्प्टली मैं तो मदर्स को ही रिकमेंड करूँगी हर मदर अपने घर में पैनाडोल तो कम अज़ कम रखे, नेबुलाइजेशन मशीन्स अपने पास रखे, नॉर्सलाइन के ड्रॉप्स रखे जो कुछ भी नहीं करते, बेसिकली आपकी नाक खोल देते हैं बच्चे की, क्योंकि बच्चा ना नाक झाड़ सकता है ना नाक अंदर खींच सकता है. वो बेचारा मिजरेबल होता है उस सिचुएशन में. तो बच्चे को आप नज़ला को कंट्रोल कर सकते हैं, बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं. अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है, चेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है डेफिनेटली, यानी वो बच्चा वर्स्ट हो रहा है, तो फिर तो आप प्रॉम्प्टली अपने सबसे करीबी क्लिनिक में लेके बच्चे को भागें, जितनी जल्दी उसको ट्रीटमेंट दिलवा दें. लेकिन इन 2 चीज़ों के अलावा हमारे पास बाकी कुछ मदर्स हैं जो होम रेमेडीज़ ट्राई करवाते हैं. यू हैव कहवाज एंड यू हैव हनी वाटर्स एंड थिंग्स लाइक दैट. बहुत यंग बच्चों में हम ये ट्राई नहीं कर सकते, बट अबव 6 months यू कैन स्टार्ट गिविंग देम दोज हनी वाटर. यस डेफिनेटली, कहवा और हनी वाटर अबव 6 months, जो खाने पीने की एज में बच्चा आ चुका है ना, जो मदर फीड के अलावा चीज़ें भी ले रहा है, उनमें हम थोड़ा सेफली फिर भी दे सकते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है बच्चों में, स्पेशली जो हमारी लाइक 7-8 साल की जो बच्चे हैं उनमें पेट दर्द बहुत ज़्यादा आम है. कि क्या है जी, पेट में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है जी पता नहीं, शायद कुछ बाहर का खा लिया है. लेकिन जो वो पानी पीते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो, क्योंकि गर्मियों में बच्चों को प्यास ज़्यादा लगती है तो वो पानी भी उतना ही पीते हैं. तो मैं चाहूँगी इस पर भी आप ज़रा माओ को बताएं कि बच्चों के साथ हमेशा एक बॉटल दें बच्चों को, कि खेलने भी जाना तो प्लीज़ ये घर वाला पानी ही पीना है आपने. यू आर एब्सोल्युटली राइट. देखिए ये बहुत ज़रूरी है. 2 बातें होती है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा पानी पी रहा होता है कहीं का भी उठाकर, और या बिल्कुल भी नहीं पी रहा होता. ये दोनों सिचुएशन हम बच्चों के साथ देखते हैं. वो क्यों नहीं पी रहे होते, या तो वो खेल कूद में मसरूफ़ हैं, या फिर दिन हो कि यार मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा तो मैं पानी ना पीऊँ, वॉशरूम ही नहीं जाना पड़ेगा, खेल में से इंटरप्शन ना हो जाए. द थिंग इज़ कि द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल एवरीबडी हियर कि पानी किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, नाउ डेज़ लेट्स बी केयरफुल.
پانی ایکوافینا کا ہو یا کسی اور برانڈ کا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمز ہیئر, کسی بھی برانڈ کا ہو, کوئی بھی ہائیسٹ سے ہائیسٹ برانڈ کی آپ بات کر لیں, وی نو وٹ کائنڈ آف کنٹری وی آر لیونگ ان, وی نو وٹ کائنڈ آف کنڈیشنز وی آر لیونگ ان. آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو بی سیف کہ آپ جو بھی منرل واٹر لے رہے ہیں کائنڈلی اس کو بوائل کر لیں, بوائل کریں, بڑا میک اٹ اے یوزول ہیبٹ. لیٹس گو بیک ٹو دا اولڈ ٹرینڈس اینڈ اپنی ہی سیفٹی اپنے ہاتھوں میں لینی پڑے گی. بوائل دا واٹر, کیونکہ بہت سے وائرسز ہیں جو اب زیادہ اسمارٹ ہو گئے ہیں. یو کین سے ہیپیٹائٹس اے سے لے کے ٹائیفائڈ کے وائرسز اب اسمارٹ ہوتے جا رہے ہیں, دے آر ناٹ دا سیم اینی مور. تو وہ اب نارمل ہماری جو فلٹریشن سسٹم ہے اس سے وہ افیکٹ نہیں ہوتے, وہ ویسے ہی پرسسٹنٹ کرتے ہیں پانی میں. تو آج کل اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچوں کو جو بھی پانی کی باٹلز مدر گھر میں سب کے استعمال کے لیے بوائلڈ واٹر یوز کریں, اور ہر بچے کو ایک سکھا دیں کہ بیٹا یہ آپ کی واٹر باٹل ہے, یو ہیو یور نیم آن اٹ, یو کیپ اٹ. 1 لیٹر کی باٹل تو پورا ایک ایجنڈا رکھیں کہ آپ نے 6 گھنٹہ اگر بچہ آؤٹ ہے 6 گھنٹے میں وہ 1 لیٹر کہیں کیسے تیسے کر کے کنزیوم کر لے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ادھر اب چھٹیاں ہیں, 5 بچے اکٹھے ہو گئے, وہ جو ایک سمبل ہے نانی کا گھر, اور 5 بچے اکٹھے ہو گئے, تو والدین جو ہے نا ان کو چھوڑ دیتے کہ چلو جی ہی از بزی, شی از بزی ان پلینگ اینڈ آل. ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بچہ کتنا پرسپائر کر چکا ہے, کتنا ڈی ہائیڈریٹ ہو چکا ہے. تو اس پہ بہت زیادہ خاص نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے اس موسم میں اسپیشلی. اور اب تو ان قریب وی آر فیسنگ مانسون, اینی ڈے از گوئنگ ٹو رین, مے بی اینی منٹ اٹس گوئنگ ٹو رین. آئی ہوپ سو. اور وہ ایک الگ ہی ایکسپوجر شروع ہو جائے گا بچوں کا, ظاہر سی بات ہے, بارش کے اندر کھیلنا کودنا, وہ ایک الگ بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آئے گا. وی ڈونٹ نو, ہر برسات ایک الگ ہمارے لیے رحمت اور زحمت دونوں لے کر آتی ہے. تو مدرس ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ ایز ویل. منع نہیں کر سکتی, میں یہ نہیں کہہ سکتی مدرس کو کہ بچوں کو بالکل بھی بارش کا ایکسپوجر ڈینائی کر دیں. دیٹ از دا پارٹ اینڈ چارم آف لائف اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی آل ہیو ٹو گو تھرو. آخر ہم بھی اس بچپن کے فیز میں گزرے ہیں, سب بارش میں نہا کے گزرے ہیں. بٹ سیفٹی از ویری امپورٹنٹ. بچے جو ہے نا منہ کھول کے پانی کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں, منہ میں پانی پی لیں. انفارچونیٹلی وی نو کہ اب وہ ساری ایسڈ رین ہی ہو رہی ہے ہمارے پاس. وی آر ان انڈسٹریل ایریا ناؤ, پورا کراچی انڈسٹریل ایریا بن چکا ہے, تو جو بارش کا پانی انفارچونیٹلی صاف نہیں ہے. اٹس مور آف این ایسڈ رین. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز ہے کہ اکثر جیسے اب چھٹیوں کا فیصل نے ذکر کیا, تو ذرا بچے کھانے پینے کی طرف سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. ان کا سارا دھیان یہ تو کھیلنے کودنے میں لگا رہتا ہے یا گھومنے پھرنے میں لگا رہتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ماؤں کو یہ بھی بتائیں کہ جو بچے ویسے ویک ہوتے ہیں انٹرنل, ان کی ڈائٹ کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. ویسے تو یقیناً ہماری ماؤں کو پتہ ہی ہے یہ, لیکن پھر بھی بچے نہیں کھاتے, مائیں ان کے پیچھے لے کے بھاگ رہی ہوتی ہے, اور جب بچے نہیں کھاتے تو بھاگ کہتی ہے چلو چھوڑ میں ہی کھا لیتی ہوں. یہ ایک میتھ ہے. بہت سارے ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ ان کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ آفر کریں. کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی صحیح, آپ نے بالکل صحیح. اور آپ پہلے بندے جنہوں نے یہ بات کی ہے, یقین کریں دیر آر سو مینی پیپل ہو ڈونٹ نو دس, بیکاز مدرس بلیو کہ اف دے ڈونٹ رن آفٹر دا کڈز, اگر میں بچے کے پیچھے بھاگوں گی نہیں تو لوگ مجھے اچھی ماں نہیں کہیں گے. انفارچونیٹلی جو نیوکلیر فیملی میں وہ سمجھ جاتی ہیں میرے خیال سے, لیکن جو جوائنٹ فیملی میں ان کا المیہ یہ کہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ نہیں, اگر میں نہیں بھاگی نا تو آپ کو نہیں پتا مجھے کتنا سننے کو ملے گا. تو انفارچونیٹلی جو سنا رہے پھر ان کو بٹھا کے مجھے کاؤنسل کرنا پڑتا ہے کہ نہ سنائیں, پلیز بچوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں. دس از ویری ٹرو, دس ریئلی ورکس. بھاگنا بالکل بند کر دیں. آپ 3 سے 4 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں, 3 وقت ہم کھانا کھاتے ہیں, 1 وقت ہم پاکستانی لوگ ہیں اسنیکنگ ضرور کرتے ہیں. آپ 3 سے 4 وقت جو بھی اسنیکنگ یا کھانا کھا رہے ہیں بچے کو آفر ضرور کریں. وہ بچہ نہیں کھاتا نا, ریفیوز کرتا ہے, آپ بولے اچھا تمہیں بھوک نہیں ہے نا, مجھے تو ہے, ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ. اس کو اسی وقت بالکل سائڈ کر دیں, بیٹا آپ جائیں, آپ اپنا کام کریں, اور اس کو پانی پلا کے 1 سائڈ کر دیں. آپ اپنا میل کنٹینیو کریں, انجوائے کریں, ان کو شو کریں ہم تو انجوائے کر سکتے ہیں نا, تم نہیں کھا رہے وہ تمہاری مرضی تھی, ہم نے تو تمہیں آفر کیا. بٹ دا آئیڈیا ہیئر از یو ڈو ناٹ سبسٹیٹیوٹ دا میل. اس دن مکس ویجیٹیبل بنی ہے نا, بچے نے منہ بنا لیا میں نے نہیں کھانا مجھے بھوک نہیں ہے, تو آپ اس کی جگہ اس کو کوئی چکن فرائی یا کباب کٹلیٹ بنا کر نہ دیں. ڈو ناٹ سبسٹیٹیوٹ دا میل. ٹیل دیم میں تھک گئی ہوں, میں نے ایک ہی کھانا بنا لیا بہت ہے, بیٹا جو کرنا ہے کر لو, میں نہیں دوسرا بنا سکتی. صحیح ہے. اور پھر آپ جب بچے کو اگنور کریں گے تو اس کو تھوڑا سا تو اس کو خود ہی ہوگا. پلس آپ ایسا نا ایک انسینٹیو بھی دیں. اگر بچہ پورا ہفتہ اوبیڈینٹلی کھانا کھا رہا ہے تو یس ونس اے ویک ٹیک ہم آؤٹ, ٹیک ہم آؤٹ سم ویئر, کچھ اچھا اس کو انسینٹیو دے دیں, کسی اچھی جگہ کی آئس کریم کھلا دیں, کہیں باہر لے جا کے کوئی میل کھلا دیں, باہر کسی ریسٹورینٹ جا کے آپ لوگ ایک فیملی گیدرنگ کریں. بچے کو یہ لگے گا یار میں اگر کچھ اچھا کرتا ہوں تو مجھے اس کا ریوارڈ بھی مل رہا ہے, وہ اس لالچ میں ہی صحیح سدھر تو جائے گا, کھانا پینا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اگین وہی کہ موسم کی وجہ سے جو مائیں پریشان ہے جی کہ بچے بیمار ہو رہے ہیں, اب ان کی پریشانی ختم ہو جائے گی. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. 1 کروڑ سے زائد آبادی کے شہر لاہور میں خواتین کی تعداد 50 لاکھ سے بھی بڑھ چکی ہے, لیکن 27 سال سے خواتین کے لیے ایک ہی پولیس اسٹیشن اور اہلکاروں کی تعداد آبادی کے تناسب سے آٹے میں نمک کے برابر. اب خواتین سے متعلق جرائم اور ویمن پولیسنگ کے اعداد و شمار کا موازنہ کیا ہے, اس پہ جہانگیر خان کی رپورٹ میں جانیے.
50 लाख से जायद खवातीन की आबादी वाले शहर लाहौर में खवातीन गैर महफूज। एक थाना वो भी इख्तियारात से महरूम। सिन्फ नाजुक के खिलाफ जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। पुलिस दावों के सिवा कुछ न कर सकी। पुलिस ज्यादती केसेस की तफ्तीश के लिए जेंडर सेल्स को अहम करार देती है, लेकिन 6 डिवीजन्स में काम करने वाली खवातीन ऑफिसर्स सिर्फ 70 और जराइम बेशुमार हैं। पहला विमेन पुलिस स्टेशन 1995 में कायम हुआ। SHO को शामिल करके नफरी 30 अहलकारों पर मुश्तमिल है। 27 साल में थाने को अपनी अलग इमारत मिली, ना संगीन जराइम की तफ्तीश का इख्तियार हासिल हुआ। ये पुलिस स्टेशन इनफ तो नहीं है, लेकिन जो दूसरे यूनिट हमारे साथ मिलके काम करते हैं उसकी वजह से हम इस आबादी को कवर अप कर रहे हैं। खवातीन के साथ होने वाले जराइम के आदाद व शुमार परेशान कुन। गुज़िश्ता साल के दौरान 100 से जायद खवातीन कत्ल हुई, जिनसी ज्यादती के 590 और गैंग रेप के 36 केसेस रिपोर्ट हुए। 164 तशद्दुद का निशाना बनी। एक थाना बनाने से मसला हल नहीं होता, लेकिन उसकी जो एक्सपेंशन है वो इस तरह हमने किया कि हर थाने में हमने लेडी ऑफिसर्स बिठा दी हैं। तो तफ्तीश के लिए फिर जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनको दी जाती है, लेकिन हैंडलिंग इसकी जो है वो विमेन और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो मेन भी जो है इसकी तफ्तीश में हुआ। खवातीन का तेजी से संगीन जराइम में मुलविस होने का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। लेडीज कांस्टेबल की कमी जराइम में मुलविस औरतों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में बड़ी रुकावट बन गई है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। जहांगीर ने रिपोर्ट तैयार की है। जहांगीर खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अलाउद्दीन खिलजी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और आगाज़ हम करते हैं जहांगीर आपसे कि क्या सूरत हाल बनी है। ये इतने साल हो गए लेकिन अभी तक एक ही थाना क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, ये पुलिस हुक्काम भी तस्लीम करते हैं कि एक थाना बनाने से मसला हल नहीं हो सकता, इसलिए इस थाने के क़याम के बाद यानी 27 साल के दौरान पुलिस को मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की रिक्रूटमेंट की गई। एंटी राइट फोर्स में ख़वातीन को रिक्रूट किया गया, भर्तियाँ की गई, इन्वेस्टिगेशन विंग में पुलिस ऑफिसर को ख़वातीन को तैनात किया गया। लेकिन अगर जेंडर क्राइम और ख़वातीन के साथ होने वाले जराइम के साथ इसका मुवाजना किया जाए तो अभी भी ये तादाद जो है वो आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि गुज़िश्ता साल के दौरान अगर ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम पर नज़र दौड़ाएँ तो 100 से ज़ायद ख़वातीन को कत्ल किया गया था। इसलिए पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि रेप केसेस और स्पेशली वायलेंस के केसेस जो है उनकी तफ्तीश के लिए जेंडर सेल बनाया गया है, लेकिन उसमें भी ख़वातीन ऑफिसर्स की तादाद जो है वो बहुत ही कम है। 70 ख़वातीन ऑफिसर्स जो है वो शहर के मुख्तलिफ जेंडर सेल्स में तैनात की गई हैं। इसलिए जितने भी रेप केसेस हैं और वायलेंस केसेस हैं उनकी तफ्तीश इल्तवा का शिकार है। उनके बर वक्त फैसले या मुलजिमान को सज़ा जो है वो बर वक्त नहीं हो पाती, क्योंकि तफ्तीश जो है वो ताख़ीर का शिकार रहती है। पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना है कि अभी जो नई गवर्नमेंट आई है, नई जो हुकूमत कायम हुई है, उनकी तरजीह जेंडर क्राइम है। इसलिए कोशिश ये की जाएगी कि इन केसेस को बर वक्त जो है इनकी तफ्तीश मुकम्मल की जाए। इसके लिए ख़वातीन की मज़ीद रिक्रूटमेंट्स भी की जाएंगी और एक खातून पुलिस ऑफिसर जो है एक ख़वातीन के हवाले से साथ होने वाले जराइम के हवाले से AIG जो है उनकी पोस्ट पर इन्होंने पहले भी तैनात की थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था। अब दोबारा से एक खातून SP जो है वो तैनात की जा रही है ताकि जेंडर क्राइम जो है उसकी तफ्तीश भी जो है वो बिला ताखीर हो सके और मुलविस मुलजिमान को भी सजा मिल जो है वो सजा मिल सके। ठीक है जहांगीर, साथ रहिएगा। खिलजी साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जिस तरह से हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे 100+, इट्स वेरी अलार्मिंग। और फिर एक थाना होना और फिर उतनी तादाद ना होना, हमें तो ये लगता है कि ख़वातीन जितना इजीली खातून से एक दूसरी खातून कम्युनिकेट कर सकती है कोई मर्द नहीं कर सकता। आप इस तरह के मामलात पे काम भी कर चुके हैं, प्लीज़ आप बताएगा आपकी नज़र में क्या हर्डल है कि इतना बड़ा शहर, इतनी ज़्यादा ख़वातीन की तादाद और सिर्फ एक थाना होना, ये तो नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है ख़वातीन के तशद्दुद के हवाले से। अगर देखा जाए तो अब भी हमारे पास जब ये केसेस की तादाद है ये अब भी कम है और मुझे लग रहा है कि ये रिपोर्टेड केसेस है। अगर हम चूँकि हम डेटा कलेक्शन भी कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ अदवार में हम डेटा कलेक्शन करते रहें, अगर मैं आपको 2014 की रिपोर्ट का एक छोटा सा फिगर बता दूं कि हमारे पास पूरे साल में 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए ख़वातीन पर तशद्दुद के पूरे पाकिस्तान के। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ आपके पंजाब की बात करें तो 7,500 केसेस पंजाब के थे।
تو یہ صرف 2014 کے، اور دن بہ دن یہ کیسز بڑھتے چلے گئے. اور اگر ان کیسز کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے تو ایک پولیس اسٹیشن جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ بالکل اتنے بڑے شہر میں 50 لاکھ سے زائد آبادی جو خواتین کی ہے اس میں بہت یہ بالکل ناانصافی ہے خواتین کے ساتھ. اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے 6 ڈویژن میں 70 پولیس اہلکار آفیسر جو ہے وہ اس ٹائم موجود ہے. یہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر پولیس اسٹیشن میں خواتین اہلکاروں کی تعداد مرد اہلکاروں کے برابر ہونی چاہیے، کیونکہ خواتین جو ہے وہ ہچکچاتی ہے وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں جانے کے لیے. اور اب آپ سوچیں کہ آپ کے لاہور جیسے شہر میں ایک پولیس اسٹیشن ہے، میرے خیال سے پورے پنجاب میں پولیس اسٹیشن کی خواتین پولیس اسٹیشن کی تعداد کا تو مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم بلوچستان کی بھی بات کریں تو ریسنٹلی بلوچستان میں ایک پولیس اسٹیشن بنا جس میں خواتین پولیس اہلکار وہاں بھی تعینات کیے گئے. لیکن آپ یقین کریں کہ جتنے تمام صوبوں میں خواتین کی اہلکاروں کی تعداد جتنی کم ہے اور کیسز کی نوعیت جتنی بڑھ رہی ہے، میں آپ کا ابھی رپورٹ سن رہا تھا تو 590 ریپ کے کیسز سامنے آئے ہیں، اور 36 جو ہے اس کے علاوہ گینگ ریپ کے کیسز ہیں، اور مرڈر کے کوئی 100 سے زائد کیسز. تو یہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے. ہمیں سرکار سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ کم از کم تمام پولیس اسٹیشن میں ایک جینڈر ڈیسک قائم ہونا چاہیے جس میں صرف خواتین ہونی چاہیے. اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ علاؤدین صاحب آپ اس پہ کام بھی کرتے رہے ہیں، اور آپ نے جیسے کہا کہ خواتین ہچکچاتی ہیں، خواتین کا مرد بھی ہچکچاتے ہیں، جو کہ رویہ بڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے ہرڈلز کہاں پر ہے؟ کیا رکاوٹ ہے کہ یہ چیز نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیے جی، ہرڈلز جو ہے وہ آپ کا، اب ہم نے پولیس اسٹیشنز کی ایک سوچ بنا لی ہے، لوگوں کے ذہن میں سوچ آ گئی ہے کہ پولیس کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم خود پھنس جائیں. حالانکہ وہ خود وکٹم ہوتے ہیں جو وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے معاملات اور اپنے جو اس کے حوالے سے وہ وہاں پہ اپنی شکایت لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ اتنے کوشچننگ ہوتے ہیں ان سے، اتنا ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے کہ وہ خود ڈر جاتے ہیں. وہ ان کی رپورٹ اس طرح سے رپورٹ نہیں کی جاتی ہے. ایف آئی آر میں سب سے پہلا وہ ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ آپ کی ایف آئی آر ہے، اور اس کے بعد کیس موو ہوتا ہے. ایف آئی آر ہی صحیح بہتر طریقے سے اگر درج نہ ہو تو پھر کیس کی نوعیت ہی چینج ہو جاتی ہے بعد میں. اگر آپ وکٹم ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایکیوز بن جائیں اس سارے پروسیس میں. تو یہاں پہ لوگ جا کے ہچکچاتے ہیں. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ مرد، ہم جیسے مرد بھی، ایک سفید پوش بندہ بھی اگر وہاں پہ جاتا ہے تو پہلے ہچکچاتا ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں اور پتہ نہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیونکہ آپ ایک رپورٹ لکھانے جا رہے ہیں. لیکن اس کی سائیکی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ان کے پولیس جو اہلکار ہیں ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور جینڈر سینسٹیو ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ کیسے ڈیل کریں، بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. جو وکٹمز ان کے پاس آ رہے ہیں وہ خود پریشان ہو کے آ رہے ہیں، تو پریشانی میں آپ ان کو مزید پریشان نہ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں. صحیح ہے. اچھا جہانگیر، آپ کی طرف آتی ہوں. آپ مجھے بتائیں، چونکہ آپ نے رپورٹ بھی کور کی ہے، لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً ایکشن لیا جاتا ہے. سیف سٹی کا پروجیکٹ آپ دیکھ لیں، بڑا اچھا پروجیکٹ تھا یہ. اگر ہم خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کریں تو وہ ایک چیز، وہ ایک پوسٹ جو کہ ختم کی گئی تھی پی ٹی آئی کے دور میں، اس کی وجہ کے سامنے آئی، اور موجودہ حکومت اس حوالے سے کیا کوئی کام کرتی ہے اب نظر آ رہی ہے؟ جی، خواتین کے ساتھ ہونے والے جرائم جو ہیں وہ پچھلے 3 سال سے انہوں نے زور پکڑنا شروع کیا ہے، جن میں تشدد، گھریلو تشدد، مرڈر، ریپ کیسز ہیں جو کہ بہت زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں. پچھلے 3 سال کے اگر اعداد و شمار کا نظر ڈالی جائے تو 3 سال کے دوران جو ہیں وہ 3000 کے لگ بھگ خواتین پورے پنجاب میں مرڈر ہوئی ہیں، جن کو مختلف واقعات میں قتل کیا گیا ہے. ان 3 سالوں کے دوران جینڈر کرائم کو کور کرنے کے لیے جینڈر سیلز جو ہے وہ تشکیل دیے گئے تھے، لیکن کیسز چونکہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہے. اس لیے اب جو نئی حکومت قائم ہوئی ہے ان کی ترجیح جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جینڈر کرائم کی ان کی ترجیح ہے کہ خواتین کے ساتھ جو ہونے والے جرائم ہیں ان کی ایک تو روک تھام کی جا سکے، پریونشن ہو سکے، اور دوسرا ان کی انویسٹیگیشن جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا جا سکے تاکہ جو ملوث ملزمان ہیں ان کو جلد از جلد ان کی سزا کا تعین کیا جا سکے اور کیسز کو جلد سے جلد نمٹایا جائے. کیونکہ 295 کیسز ابھی تک لاہور کی عدالتوں میں زیر التوا ہے جن کا کہ فیصلہ نہیں ہو سکا. پولیس حکام کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ
ان کیسز کی التوا کی ایک بڑی وجہ ناقص تفتیش بھی ہے کہ تفتیش ناقص ہونے کی وجہ سے ملزمان کو سزا نہیں ملتی، اور کچھ کیسز میں جو مدعی ہیں ان کو ملزمان کے ساتھ پیچ اپ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اب نظام ایسا ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ بار بار پولیس اسٹیشن جائیں یا شامل تفتیش ہونے کے لیے ان کو مختلف مقامات پر یا عدالتوں یا کچہریوں میں ان کو خوار ہونا پڑے. تو اس لیے اس میں موجودہ حکومت کی یہ ترجیح ہے کہ جینڈر کرائم کی طرف ان کا فوکس ہے. گزشتہ دنوں ایک اجلاس بھی ہوا جس میں سربراہ لاہور پولیس نے جینڈر کرائم کے جو آفیسرز تھیں ان کی سرزنش بھی کی کہ انہوں نے تمام کیسز کی تفتیش ابھی تک مکمل کیوں نہیں کی. تو ابھی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں حمزہ شہباز، ان کا یہی فوکس ہے کہ جینڈر کرائم یا خواتین کے ساتھ جو ہونے والے جرائم ہیں ان پر ایک تو قابو پایا جا سکے، اور دوسرا ان کی جو تفتیش ہے اس کو جلد سے جلد نمٹایا جائے اور معاشرے میں جو خواتین ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہانگیر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، الدین خلجی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور صورتحال یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پولیس تھانے جہاں پہ لوگوں کا اعتماد بڑھنا چاہیے، ایسے اقدامات کیے جائیں گے تو ہی لوگ بڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ جرائم رپورٹ ہوں گے. جی چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ماں نے پیار سے نام رکھا گڑیا، بڑی ہوئی تو سرطان کے باعث بینائی سے محروم ہو گئی. اس کے باوجود ہر کام میں مہارت ایسی کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں، واہ واہ کرنے پر مجبور ہو جائے. محنت کر کے اپنا اور اپنے 2 خصوصی بچوں کا پیٹ پالنے والی باہمت گڑیا تنگ دستی کے باعث کسی مسیحا کی منتظر نظر آتی ہے. لاہور کی گڑیا سے ملوا رہی ہیں عائشہ عطا. وزیر اعظم سے اپیل کرتی ہوں کہ میری ہیلپ کی جائے. یہ ہے شاد باغ کی رہائشی 41 سالہ گڑیا. 3 سال کی عمر کو پہنچی تو کینسر نے بینائی چھین لی. ایک کمرے میں گزر بسر کرنے والی 2 خصوصی بچوں کی ماں پریشانیوں کے باوجود عزم و ہمت کی مثال ہے. مجھے کسی سے نہیں سیکھا، خود سے سیکھا ہے. اور جو اگر کوئی آرڈر وغیرہ کسی چیز کا دے دے تو وہ کر دیتی ہوں، اور نہیں ملے تو پھر کچھ بھی نہیں. محنت کرتی ہوں تو کبھی ان کو کھانے کے لیے مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا، تو بس تھوڑا بہت جو آ جاتا ہے اسی کے ذریعے خرچہ چل رہا ہے. بصارت سے محروم 2 بچوں کی پیدائش پر شوہر بھی ساتھ چھوڑ گیا. بچوں کی بھوک نے بینائی سے محروم گڑیا کو ہنرمند بنا دیا. سلائی کڑھائی ہو یا گھریلو کام کاج، گڑیا ہر کام مہارت سے کرتی ہے. 2 بچے میرے کینسر پیشنٹ ہیں، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ پڑھ لکھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، تو میری طرح محنت وغیرہ نہ کریں. گڑیا کا کہنا ہے مشکلات کے باوجود حوصلہ نہیں ٹوٹا، لیکن جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے. بصارت سے محروم گڑیا محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ تو پال رہی ہے، مگر ان کے بہتر مستقبل کے لیے کسی مسیحا کی منتظر ہے. کیمرامین جواد حیا کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور. یقیناً بہتر مستقبل ہر ایک کا خواب ہوتا ہے، اور خواب دیکھتی ہیں آنکھیں، اور اگر آنکھیں چلی جائیں تو پھر انسان شاید حوصلہ پست کر دے. لیکن اگر وہی انسان حوصلہ کرنے کی ٹھان لے تو پھر جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے نا کہ دے کین موو دا ماؤنٹینز، تو پہاڑ بھی یہ عزم اور حوصلہ ہلایا جا سکتا ہے. بالکل. اور اگر آپ یہ پہچانے اپنے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کون سی صلاحیت رکھی ہے اور آپ نے اس کو کس طرح سے پالش کرنا ہے، تو پھر یقین کریں آپ سے بہترین انسان شاید کوئی بھی نہیں ہے. جیسا کہ ان خاتون نے اپنے آپ کو پہچانا، ان خاتون نے اپنے آپ کو پالش کیا. جتنا ہم ان کے لیے پراؤڈ فیل کریں اور جتنی ہم انہیں داد دیں کم ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ پشاور کی نوجوان خاتون کا عالمی سطح پر اعتراف. بین الاقوامی جریدے نے شوانہ شاہ کو عالمی سماجی شخصیات میں شامل کر لیا. سب سے پہلے پشاور سے سجاد حیدر کی رپورٹ دیکھیے. خواتین کے حقوق، خواجہ سراؤں کے تحفظ اور بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں. شوانہ شاہ عالمی سماجی شخصیات میں شامل. فوربس جریدے نے ان کی خدمات کو عالمی معیار کا قرار دیا. جب آپ لیگل سپورٹ سروسز دے رہے ہیں، اور لیگل سپورٹ سروسز کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بھی، اس میں ہراسمنٹ کے بھی ہیں، اور پھر سویئر قسم کے ریپ کیسز بھی خواجہ سراؤں کے ہم نے جو ہیں وہ ڈیل کیے ہیں.
تو اس کو لے کے بہت سارے تھریٹس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. آپ کو گھر والوں کی سپورٹ ہو تو آئی تھنک چیلنجز پھر اوور کم کیے جا سکتے ہیں. شوانہ شاہ 10 برس سے خیبر پختونخوا میں خواتین، بچوں اور خواجہ سراؤں سے ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف ہے سرگرم عمل. تو کووڈ کے دوران بھی میری آرگنائزیشن نے بہت زیادہ کام ٹیلی کاؤنسلنگ کے حوالے سے کیا، جس میں لیگل کاؤنسلنگ بھی تھی، سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی رہی. ساتھ ساتھ ہماری سروسز پروویژن کا کام بالکل بھی نہیں رکا، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے خواتین سروائیورز اور وکٹمز کے لیے بھی اور خواجہ سراؤں کے لیے بھی. شوانہ شاہ کو 2009 میں محمد علی ہیومنٹیرین ایوارڈ بھی مل چکا ہے، جبکہ وہ US ٹاسک فورس کا حصہ بھی رہ چکی ہیں. کیمرامین میران منیر کے ساتھ سجاد حیدر، سما، پشاور. چلیں جی، رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی. اسی پر بات کرنے کے لیے شوانہ شاہ سماجی کارکن ہمیں جوائن کر چکی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شوانہ، گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو. یقیناً یہ ایک بڑا اعزاز اور اسپیشلی ہم پاکستانیوں کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ خاتون جس کو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ڈیل کیا گیا، اس طرح سے ایکسیپٹ کیا گیا اور پھر اس کو سامنے لے کر آنا ایک بہت بڑی بات ہے. کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے یہ دیکھ کے بھی کہ پاکستان سے 4 جو ہیں نوجوان اس کے لیے سلیکٹ ہوئے اور اس میں 2 خواتین تھیں. تو یہ بڑا دیکھ کے اچھا لگا کہ نہ صرف باہر لوگوں نے اپریشیٹ کیا بلکہ پاکستان کے لوگوں نے بھی اس کو اون کیا اور اپریشیٹ کیا. تو میرا خیال یہ کہ جب آپ کے اپنے لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اون کرتے ہیں، تو زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. شوانہ، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اگر میں کہوں کہ یہ ممکن کیسے ہوا تو یہ ایک بہت لمبی جرنی ہے میرے خیال سے. اگر آپ رائٹس کی بات کریں، آپ لوگوں کی جو ہے مدد کی بات کریں، کمیونٹی ایکٹیویزم کی بات کریں، تو میرے خیال سے اس میں کافی زیادہ چیلنجز بھی رہتے ہیں، ایشوز بھی رہتے ہیں. لیکن اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں اسکول کے ٹائم پہ تو کافی زیادہ پیس کے ایشوز تھے. تب سے میں نے یوتھ ایکٹیویزم سے ریلیٹڈ کام شروع کیا. پھر یونیورسٹی میں کافی زیادہ لاز کی جو بیسیکلی سیکشول ہراسمنٹ لیجسلیشن تھی ان دنوں میں اس کی ڈرافٹنگ کے اوپر کام ہو رہا تھا، لابنگ کے اوپر تب سے شروع کیا. اور ویسے بھی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ ایشوز جینڈر بیسڈ وائلنس سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ خواجہ سرا کمیونٹی ہو، چاہے وہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ زبردستی کی شادیوں کے حوالے سے ہو یا ڈومیسٹک وائلنس کے. تو کافی زیادہ ایشوز رہے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونے کی کافی زیادہ ضرورت ہے جو کہ ویمن لیڈ ہو، ویمن اونڈ ہو، جہاں پہ خواتین خواجہ سرا اپنے ایشوز کے اوپر نہ صرف بات کر سکیں بلکہ ان کو لیڈ بھی کر سکیں. تو اس کا جی شوانہ اپنی بات مکمل کیجیے اور میرا سوال بھی لیجیے. جی میرے کوشچن لے لیجیے گا. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جس سفر کی آپ بات کریے، بینگ اے خاتون بہت سارے چیلنجز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. آپ کسی بھی ایک جگہ کو اٹھا لیں، کسی بھی ایک جگہ کی نوکری اٹھا لیں تو یقیناً یہ چیلنجز آپ کو بھی دیکھنے پڑے ہوں گے. بالکل چیلنجز تو دیکھیں، آپ کو شروع سے جب آپ میں کسی بھی مسئلے کے لیے کسی بھی چیز کے اوپر آواز آپ اٹھاتے ہیں تو چیلنجز کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے. عام نوکری کوئی بھی آپ ایک روٹین کا کام بھی کریں اس میں بھی چیلنجز ہوتے ہیں. پھر آپ ایسا کام کریں جہاں پہ آپ کو چیلنج کرنا ہے ان نارمز کو جو کہ آپ کے ویمن اگینسٹ ہیں، جو کہ خواجہ سراؤں کے رائٹس کے اگینسٹ ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر کافی زیادہ چیلنجز بھی ہیں. لیکن میرے خیال سے اگر آپ کے پاس ایک کمیونٹی کی سپورٹ ہو، جن کے لیے آپ کام کریں ان کی سپورٹ ہو اور وہ آپ کے ساتھ مل کر آگے کام کریں تو کافی زیادہ مسائل جو ہیں وہ حل بھی ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ جب آگے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے حق کے لیے آپ نے آواز اٹھائی اور کچھ حد تک جو ہے چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہیں تو زیادہ خوشی تب ہوتی ہے کہ آپ کی جو محنت ہے، آپ نے جو چیلنجز فیس کیے تو وہ رائے گاہ نہیں گئے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہوا ہے اور لوگوں کی بہتری کے لیے ہوا ہے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے انسان کو. اچھا، دا حوالور ایک آپ نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، یہ کیا پلیٹ فارم ہے ذرا بتائیے. دا حوالور بیسیکلی یہ پشتو کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ہوا کی بیٹی. تو یہ ایک آرگنائزیشن، ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن، ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ خواتین، بچیوں اور خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کرتا ہے. اس تنظیم کے تھرو جو ہے ہمارا کام بیسیکلی جو سروسز پروویژن کا ہے اس میں ہم سائیکو لیگل سپورٹ سروسز دے رہے ہیں خواجہ سراؤں بچیوں اور خواتین کو جو کہ وکٹمز اور سروائیورز ہیں وائلنس کے، کسی بھی قسم کے تشدد کے جو وائلنس کے وکٹمز ہیں ان کو ہم سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں سائیکولوجیکل سپورٹ کے علاوہ لیگل سپورٹ کا یہ ایلیمنٹ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے آگے نہیں آ سکتے، کورٹس تک نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ریسورسز ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہوتے، وہ کورٹ کے چکر نہیں افورڈ کر سکتے، ان کے ایکسیسیبلٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ لائرز کی فیس افورڈ نہیں کر سکتی خواتین اور بچیاں، اور پھر وہ اسی وائلنس کا شکار ہوتی رہتی ہیں.
تو ہماری سپورٹ جو تھی وہ یہ ہے اور سپورٹ رہے گی ہمیشہ ان خواجہ سراں، ان بچیوں اور ان خواتین کے لیے جو کہ جن کو افورڈیبلٹی کے ایشوز ہیں، وکیلوں تک رسائی حاصل نہیں ہے، یا جن کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کو کوئی پراپر لیگل ایڈوائس نہیں مل سک رہی، تو ہم ان کو فری آف کاسٹ سائیکو لیگل سپورٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فوکس بیسیکلی جو ہے وہ پالیسی ایڈووکیسی کے اوپر بھی ہے کہ ایسی پالیسیز اور جو لیجسلیشنز ہیں اور ریفارمز لائے جائیں صوبائی لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی، جو کہ پرو ویمن اور پرو ٹرانسجینڈر ہوں، جہاں پہ جو تھوڑے جینڈر سینسیٹیو ہوں اور ان کے بہتری کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے اس کے اوپر بات کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا شوانہ، آپ نے ٹرانسجینڈر کی بات کی۔ ہمارے ملک میں معذرت ہوتا بہت کم ہے یہ کہ ٹرانسجینڈر کے معاملات پر بات کی جائے، بات ہو بھی جاتی ہے تو ان کو عملی طور پر وہ حقوق ملتے نہیں جو ان کو ملنے چاہیے۔ تو آپ کے ساتھ کیا خصوصی طور پر کوئی ٹرانسجینڈر کام بھی کرتا ہے؟ آپ تو ان کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی کام کرتا ہے کوئی ٹرانسجینڈر ان کے لیے؟ بیسیکلی آپ نے بہت اچھی ایک بات کی کہ ہم بہت آواز اٹھاتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپرچونیٹیز دیں۔ ہماری تنظیم میں 2 خواجہ سرا جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور میرے خیال سے جب تک ہم ان کو خود سپیس نہیں دیں گے، ہم سپیس کی بات کرتے ہیں، سپیس بنے گی نہیں۔ تو جتنی سپیس ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کو دیتے ہیں، چاہے وہ ان کے نیٹ ورکس کو لیڈ کرنے کی باری آتی ہے، چاہے وہ ان کی جاب اپرچونیٹیز کی باری آتی ہے، ہم ان کو سپیس دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری جو 2 خواجہ سرا بہنیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، وہ میرے خیال سے ہم سے بہتر طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ اتنا کمیونٹی ایکٹیویزم جتنا ہم نے ان سے سیکھا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طریقے سے اتنے بہتر طریقے سے کمیونٹی ایکٹیویزم کر سکتا ہے۔ تو ہم نے سپیس دیا، چاہتے ہیں کہ باقی تنظیمیں بھی ان کو سپیس دیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہوں، چاہے وہ نان گورنمنٹ یا پرائیویٹ لیول پہ ہوں، تھوڑی تھوڑی سپیس دیں گے تو میرے خیال سے سپیس بننا شروع ہو۔ بالکل، جب سپیس دیں گے تب ہمارے معاشرے کا یہ بھی حصہ بہت بہترین طریقے سے سامنے آئے گا۔ بہت شکریہ شوانہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، گفتگو کر رہی تھی، اور بڑی بات ہوتی ہے فیصل، اگین وہی بات کہ ہم آواز بہت اٹھاتے ہیں، بات بہت کرتے ہیں، جب تک پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوگا نا تب تک آواز اٹھانے بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر آپ کو کہیں گے نیا دن میں خوش آمدید۔ کراچی میں پیپلز بس سروس کا آغاز ہوئے تقریباً 1 ہفتہ تو ہو گیا ہے۔ اب شہر کی سڑکوں پر سرخ بسیں جو ہیں وہ دوڑتی بھاگتی نظر تو آ رہی ہیں۔ ان بسوں میں سفر کا تجربہ کیسا ہے اور کیا کیا سہولیات ہیں ان بسز میں؟ جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کچھ ہے، ریحان احمد اپنے رپورٹ میں بتائیں گے۔ روزانہ سینکڑوں افراد تلاش معاش اور دوسری وجوہات کے باعث مختلف مقامات کا سفر طے کرتے ہیں۔ اب تک ان لاکھوں مسافروں کے لیے گرین بس پروجیکٹ کے علاوہ کوئی مکمل ٹرانسپورٹ سسٹم موجود نہیں تھا جو انہیں تمام تر سفری سہولیات کے ساتھ ان کی منزل تک پہنچا سکے، مگر پھر حکومت سندھ نے اس دیرینہ عوامی مسئلے کو سمجھا اور پیپلز بس سروس متعارف کرائی گئی۔ کراچی کی سڑکوں پر چلنے والی ٹوٹی پھوٹی اور خستہ حال بسوں کے دور کا ہوا خاتمہ، اور بالآخر شہریوں کو موقع ملا بین الاقوامی معیار کی جدید ترین بسوں میں سفر کرنے کا۔ آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ ان بسوں میں سفر کرنے کا تجربہ کیسا ہے اور کتنا خوشگوار ہے۔ پیپلز بس سروس میں سفر کرنے کا تجربہ میرے لیے بہت ہی دلچسپ ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جس کی ہمیں سفر کے دوران بہت ضرورت ہوتی ہے اور اکثر اوقات کراچی کی پرانی بسوں میں ہمیں وہ نہیں ملتی تھی، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ پوائنٹ اس کے اندر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی پیسنجر اگر بس روکنا چاہے تو وہ اس بٹن کو پش کر دے گا، ڈرائیور جو ہے اس کے پاس لال ایک ریڈ کلر کی لائٹ جلے گی اور وہ بس کو وہاں پہ روک کر دروازہ اس کا کھول دے گا۔ اس کے علاوہ ایک بہت خاص بات اس کے اندر یہ ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں اگر دروازہ اچانک کھولنا پڑ جائے تو یہ ایک یہاں پہ لیور دیا گیا ہے کہ اس کو جیسے ہی ہم گھماتے ہیں تو بس کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بس رک جاتی ہے۔ ایک بہت خاص بات جس کا تصور نہیں تھا ہمارے ہاں پاکستان کے اندر برسوں تک، وہ یہ ہے کہ ایک ریمپ یہاں پہ دیا گیا ہے اسپیشل لوگوں کے لیے جو ویل چیئر کے اوپر آتے ہیں اور بس میں چڑھنا چاہتے ہیں، تو ضرورت نہیں کہ کوئی انہیں اٹھائے اور اس کے بعد وہ ان کو لے کر آئے یہاں تک، بلکہ
बस का दरवाज़ा खुलने के बाद ये जो रैंप है ये नीचे चला जाएगा और वो व्हील चेयर समेत इसके ऊपर आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत कम ऐसा होता है हमारे यहाँ कि स्पेशल लोगों का इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। एक और बहुत अहम चीज़ जो हमें इस बस में नज़र आती है वो मोबाइल फ़ोन के ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके चार्जिंग पॉइंट्स हैं और यहाँ पर दौरान सफ़र जो मुसाफिर हजरात हैं वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो चार्ज कर सकते हैं और इस तरह से कभी भी वो आउट ऑफ कांटेक्ट और आउट ऑफ टच जो है वो नहीं होंगे। पीपल्स बस सर्विस के मंसूबे के तहत चलाई जाने वाली हर बस में 80 मुसाफिरों के सफर करने की गुंजाइश मौजूद है, जिनमें से 31 मुसाफिर सीटों पर बैठकर सफर कर सकेंगे, बाकी खड़े रहकर सफर करेंगे। बस का किराया पहले स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक 50 रुपए मुकर्रर किया गया है। बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं चाहती हूँ सफ़र नहीं ख़त्म हो मगर मुझे अभी बस उतरना है, क्योंकि यहाँ पे हाइजीन बहुत है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और इसको मेंटेन करना सिर्फ पब्लिक का काम है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये किया है, हमारे लिए किया ये सब कुछ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बस की ख़ास बात यह है कि इसमें ये स्पेशल चेयर्स दी गई हैं। ये स्पेशल लोगों के लिए हैं कि अगर किसी तरह की भी डिसेबिलिटी का वो शिकार हैं तो ये स्पेशल चेयर्स खोलकर वो बैठ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई स्पेशल पर्सन नहीं है तो वो इस चेयर पे नहीं बैठ सकता, वो भी इस चेयर पे बैठ सकता है और अपना सफ़र जो है वो खुशगवार तरीके पर गुजार सकता है, बशर्ते कि कोई स्पेशल पर्सन उस वक्त तक बस के अंदर मौजूद ना हो। कराची की आप दूसरी ट्रांसपोर्ट देखेंगे उसके मुकाबले में अगर ये ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो शिकायत करना मतलब फिर नाशुक्री वाली बात होगी मेरे ख्याल से। तो मुझे जो कोच मिलती है वो फुल भरी भी मिलती है और उसमें भी किराए इतने ज़्यादा हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है। कॉस्टली पड़ रही है बाइक पेट्रोल वगैरह की वजह से। मैं असल में ट्रैवलिंग मेरी काफ़ी लंबी जाती है, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल लग जाता है। तकरीबन हमें एक रूट का जो होता है वो 500 से 550 रुपये पड़ जाता है। अभी 100 रुपीज़ में समझे आना जाना हो जाता है। कराची के शहरी खुश हैं कि मॉडल कॉलोनी से टावर के रूट पर सफर के लिए 30 पुरआसाइश बसें मौजूद हैं, जो शदीद गर्मी के इस मौसम में एयर कंडीशन माहौल में उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। मगर इनके दिलों में अब भी कुछ अरमान हैं जो अधूरे रह गए। बस किराया कम होना चाहिए हम लोगों के लिए। 30 रुपीज़ होते हैं, इतना ही होना चाहिए। छोटे बच्चों का किराया नहीं होना चाहिए। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहनवाज साहब जो कि पीपल्स बस सर्विस की इस बस के जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं कंडक्टर हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका तजर्बा आवाम के साथ कैसा है। किसी टाइम पे कस्टमर हैं एतराज़ करते हैं कि आप जल्दी चलाएं, फास्ट चलाएं और किराया इतना ज़्यादा ले रहे हैं, स्टॉप टू स्टॉप कम किराया करें, इस वजह से ये थोड़ी सी परेशानी होती है। पीपल्स बस सर्विस के तहत मॉडल कॉलोनी से टावर के रूट पर चलने वाली सुर्ख रंग की ये बसें शहरियों के लिए बड़ी सहूलत तो हैं ही, मगर इसके साथ ही शहर की खूबसूरती में इजाफे का सबब भी हैं। पीपल्स बस सर्विस कराची के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है, लेकिन अभी चूँकि ये सिर्फ मलीर से टावर की रूट पे चल रही है, लिहाजा इसी रूट के पैसेंजर्स इससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं। कराची के शहरियों का कहना है कि जितना जल्द ये बाकी रूट्स पर भी चले उतना अच्छा है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। जितना जल्द बाकी रूट्स पे चले और जितनी जल्द मजीद बस आए उतना अच्छा है। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।